اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے دی گاڈ ایکسپیریمنٹ، اس کی ڈسکرپشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہم منعقد کر رہے ہیں اسٹڈی سرکل کہ ہم ان آرگومنٹس پر فلسفے کے جو ہیں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو مشہور ہیں بڑے بڑے فلسفیوں کے، ان آرگومنٹس کو اس طرح دیکھیں کہ اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں جو اقبال کے خطبات ہیں جس طرح دیکھا ہے، یعنی اقبال نے ان آرگومنٹ کو کس نظر سے دیکھا ہے یہ ہم دیکھیں، اس لیے ہم اکٹھے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ حال ہی میں انڈیا میں جو ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل اور جاوید اختر کے درمیان، اس میں یہ آرگومنٹس پیش کیے گئے تھے، کاسمولوجیکل آرگومنٹ اور کنٹینجنسی آرگومنٹ۔ تو پھر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اقبال نے اتنے سالڈ انداز میں جب ان کو کرٹیسائز کیا ہے، آپ کو بھی نظر آئے گا جب میں اقبال کا کرٹیسزم آپ کے سامنے لاؤں گا، تو پھر ہمارے علماء دین جو ہے وہ کیوں اس سے ناواقف ہیں، ایک تعجب سا پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال تو اقبال نے وہ 3 آرگومنٹس جو پیش کیے ہیں، عام ماہرین اقبال کے نزدیک، آپ کو عام، میں بھی عام ہوں، مطلب میں ماہرین اقبال میں سے ہی نہیں ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، عام ماہرین اقبال میں سے آپ کو ایک جملہ ملے گا کہ اقبال نے انہیں 100% ریجیکٹ کیا ہے، لیکن ذرا سی ڈیپ اسٹڈی کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال نے بیسیکلی انہیں ایک پروف کے طور پہ تو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ خدا کو ثابت کرنے کا پروف نہیں ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ اکنالج کیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ امپورٹنٹ کوشش ہے، اور اس کو مسترد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ ہم دیکھیں ہی نہیں، لیکن ان کو دوبارہ دیکھنے کی کچھ شرائط عائد کرنی ہوگی، اور وہ شرائط اعتراضات اٹھانے کے بعد اقبال سمجھاتے ہیں۔ تو وہ آج ہم شرائط بھی دیکھیں گے جو اقبال سمجھاتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان میں سے 2 آرگومنٹ کارگر ہیں، اور وہ شرائط اگر نہ ہوں تو بیکار ہیں، اور یہ پروف بالکل نہیں ہے خدا کے وجود کا۔ یہ جسٹ ایک میں ان کے تعارف میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آرگومنٹس ابھی آئیں گے، ان کی تفصیل آئے گی، تو ان کے شروع میں یہ میں کچھ ان کا تعارف بتا رہا ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آرگومنٹس کی طرف۔ ان کو کہتے ہیں آرگومنٹس آف دی ایگزسٹنس آف گاڈ، عربی میں انہیں کہا جاتا ہے ادلہ ثلاثہ، 3 دلائل۔ عربی میں ان کے نام ہیں دلیل کونی، دلیل غائی اور دلیل وجودی۔ یہ ابو علی سینا، الفارابی اور ان سے بھی پہلے یونانیوں نے یہ فارمولیٹ کیے ہیں۔ دلیل کونی سے ہم شروع کرتے ہیں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کاسمولوجیکل آرگومنٹ۔ کاسمولوجیکل آرگومنٹ سمپلی یہ ہے کہ چونکہ ہر ایفیکٹ کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے، یعنی اگر پنکھا چل رہا ہے تو اس کی کاز یہ ہے کہ بجلی اس میں آ رہی ہے، کرنٹ آ رہا ہے، اور کرنٹ کے پیچھے جائیں کہ کرنٹ خود اگر ایفیکٹ ہے، کاز نہیں ہے، کاز وہ پنکھے کی ہے لیکن خود ایفیکٹ ہے اگر، تو اس کی کاز کیا ہے، تو ہم پیچھے بجلی گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح سٹیپس میں جب ہم کاز اور ایفیکٹ کے اس سیریز میں پیچھے سفر کرتے ہیں الٹا کہ کازیں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں، تو اس آرگومنٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیریز انفینٹ تو ہو نہیں سکتی، ضرور کوئی نہ کوئی ایسی کاز پیچھے کھڑی ہے جس کی کوئی اور کاز نہیں ہے، اور وہ کاز جو ہے فرسٹ کاز ہے۔ ایک نام فرسٹ کاز اس کا ہے فلسفے میں، دوسرا ہے پرائم موور ہے وہ، یعنی مین پرائم موور، اور تیسرا اس کا نام ہے، عربی میں نام ہے علت العلل، تمام علتوں کی علت، اور علت اولا۔ یہ پہلا آرگومنٹ ہے۔ اب اس آرگومنٹ کی جو شکلیں بعد میں تبدیل ہوئی ہیں وہ بھی جلدی سے سن لیجئے
کیونکہ اقبال کے سامنے صرف یہی بنیادی کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہی نہیں تھا بلکہ اس کی بدلی ہوئی شکلیں بھی تھیں. اقبال تو آخر میں آ رہے ہیں. تو تھامس ایکوینس نے جو کہ ایک کرسچن تھیولوجین تھے اور فلاسفر بھی تھے, انہوں نے اس میں انفینٹ ریگریس کا ایلیمنٹ ڈالا ہے. انفینٹ ریگریس کا ایلیمنٹ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اس پر یہ اعتراض تھامس ایکوینس کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا اس کاسمولوجیکل کاز پر کہ یہ انفینٹ سیریز جو پیچھے جا رہی ہے اس کو ایک پرنسپل کے تحت آپ پیچھے لے کر جا رہے ہیں جو بڑا سائنٹیفک سا پرنسپل ہے, اور وہ پرنسپل دو لفظوں میں یہ ہے کہ ہر کاز کا, ہر ایفیکٹ کی ایک کاز ہوتی ہے اور وہ کاز خود اس سے پچھلی کسی کاز کا ایفیکٹ ہے. یہ ایک پرنسپل تھا. جب کوئی پرنسپل بنا لیا جاتا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے کوئی اور پرنسپل لانا ضروری ہوتا ہے. چونکہ آپ خود ایک پرنسپل اختیار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کس نے اجازت دی کہ پیچھے جا کر کہیں اس پرنسپل کو آپ خود توڑ دیں اور کہیں یہ پرنسپل پیچھے جاتے جاتے آخر ایک جگہ ٹوٹ جائے گا اور آخری جو کاز ہوگی وہ صرف کاز ہوگی, وہ کسی اور کا ایفیکٹ نہیں ہوگی. یعنی آپ نے ایسا کیسے کیا؟ وہ میکینزم کیا ہے, وہ لاجیکل بنیاد کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انفینٹ سیریز ہے یہ پیچھے جا کر رک جائے گی؟ خود آپ نے پرنسپل بنایا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی ایک انفینٹ سیریز ہوتی ہے. تو تھامس ایکوینس نے اس کو درست کرنے کے لیے اس میں اس آرگومنٹ میں ایک ایلیمنٹ کا اضافہ کیا. اس ایلیمنٹ کو کہتے ہیں انفینٹ ریگریس. یہ انفینٹ ریگریس جو ہے یہاں پہ تھامس ایکوینس سے پہلے ابو علی سینا بھی ہو گزرے تھے. انہوں نے اس آرگومنٹ میں انفینٹ ریگریس تو نہیں ڈالا, اس سوال کا جواب تو نہیں دیا جو ابھی میں نے پہلے سوال اٹھایا اور پھر میں اس کا جواب دینے لگا تھا تھامس ایکوینس کی زبان میں, لیکن اس سے پہلے ابو علی سینا کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا تو اس لیے میں وہاں آیا ہوں. تو وہاں انفینٹ ریگریس کی ابو علی سینا کو ضرورت نہیں تھی, اس نے اس کو ایک اور طریقے سے ٹیکل کیا اس آرگومنٹ کو. پہلے وہ میں عرض کر دیتا ہوں پھر تھامس پہ آ جائیں گے. تو ابو علی سینا نے اس طرح سے اس کو ٹیکل کیا کہ اس کو ابو علی سینا کے بعد کاسمولوجیکل آرگومنٹ کہنے کی بجائے کنٹینجنسی آرگومنٹ کہا جانے لگا, اور اس کا آج تک نام پھر کاسمولوجیکل آرگومنٹ نہیں ہے ابو علی سینا کے بعد. اب کنٹینجنسی آرگومنٹ کیا ہے؟ کنٹینجنسی کہتے ہیں ممکن الوجود کو, کنٹینجنٹ کہتے ہیں ممکن الوجود کو. یہ دونوں فلسفے کی ٹرمز ہیں اور مشکل ہیں, اس لیے میں نے اینک اٹھائی ہے کہ میں اس کو آسان کر دوں بات سمجھانے کے لیے. اب یہ ایک اینک ہے, ایک آبجیکٹ ہے, اور اس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں ممکن الوجود. یہ وہ وجود ہے جو ممکن الوجود ہے, کنٹینجنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا امکان تھا, یہ نہیں بھی ہو سکتا تھا, یہ ہو بھی سکتا ہے. ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ اینک وجود میں نہ آتی, کوئی اور آ جاتی. یہ والی جو میرے ہاتھ میں ہے بالکل کبھی وجود میں ہی نہ آتی, یہ امکان تھا. اب یہ آ گئی ہے تو اس کے آنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. ہر وہ آبجیکٹ اس کائنات میں جس کے بارے میں یہ جملہ بولا جا سکے, اب آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ہر وہ آبجیکٹ اس کائنات میں چاہے کوئی ہو جس کے بارے میں یہ جملہ بولا جا سکے کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا تھا, یعنی ہے ابھی لیکن اس کے بارے میں بولا جا سکے آسانی سے کہ یہ وجود نہیں بھی ہو سکتا تھا, ہر وہ وجود کنٹینجنٹ ہوتا ہے. اب چونکہ اس کائنات کی جس شے پر بھی انگلی رکھیں اس پر یہ بولنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا تھا. پلانٹ ارتھ نہیں بھی ہو سکتا تھا, سولر سسٹم نہیں بھی ہو سکتا تھا. سو کائنات پوری ہی کنٹینجنٹ ہو جاتی ہے کہ ہر وجود دوسرے وجود کی کسی اس سے پچھلے وجود کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. یہ اینک اس لیے ممکن ہوئی ہے کہ اس سے پیچھے کچھ اور ایلیمنٹس ہیں جن کے بعد اس کا امکان پیدا ہو گیا. اس کا ڈیزائن بنا ہوگا, اس کا پلاسٹک آیا ہوگا, تو ان کے آنے کے ساتھ ہی اس کا امکان پیدا ہوگا. تو اس کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ اس امکان کا باعث بن رہی ہوتی ہے. اس لیے یہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہی ہے کہ وہ بیسیکلی اس کی کاز ہوتی ہے.
لیکن اس کو صرف ممکن الوجود اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کنٹینجنٹ ہو جائے اور ایک اور وجود تصور کیا جا سکے. سو ابو علی سینا کے کاسمولوجیکل آرگومنٹ میں دو وجود ہیں. تو ایک ہے ممکن الوجود کنٹینجنٹ، جس کی بہترین پہچان یہ ہے کہ وہ نہیں بھی ہو سکتا تھا. لیکن ایک وجود ہے واجب الوجود، نیسیسری بینگ، نیسیسری ایگزسٹنس. تو ابو علی سینا نے بجائے علت العلل کے یا پرائم موور کے یا فرسٹ کاز کے ایک اور چیز وہاں رکھ دی اور اس کا نام رکھ دیا واجب الوجود، اور کہہ دیا کہ یہ نیسیسری وجود ہے، اس کے بارے میں یہ جملہ بولنا ممکن نہیں ہے کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا تھا. ایک وجود جس کے بارے میں بولا جائے کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا تھا، اور ایک وجود جس کے بارے میں یہ بولا نہ جا سکے کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا تھا. تو جس کے بارے میں یہ جملہ نہ بولا جا سکے کہ یہ وجود نہیں بھی ہو سکتا تھا، وہ لازمی طور پہ واجب الوجود کہ وہ لازمی ہوگا، اور وہ نیسیسری بینگ. تو یہاں ابو علی سینا نے خدا کو رکھ دیا. لیکن امام غزالی نے ابو علی سینا اور الفارابی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے. امام غزالی کی کتاب کا نام ہے The Incoherence of Philosophers. عربی میں کہتے ہیں جو انہوں نے رکھا نام تحافت الفلاسفہ. اس کتاب میں انہوں نے ابو علی سینا کے اس آرگومنٹ کو ریجیکٹ کیا ہے بری طرح سے. لیکن میں وقت بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہوں. تھامس ایکوینس نے اس سوال کا جواب، اور واجب الوجود چونکہ ابو علی سینا نے اس میں ڈال دیا ہے تو اس کو بھی وہی سمجھ لیں کہ یہ بھی فرسٹ کاز کے طور پر کیسے آپ نے امیجن کر لیا. اس پہ بھی یہی سوال کھڑا تھا کہ آپ نے انفینٹ سیریز کو خود پرنسپل بنایا اب پھر اس کو خود ہی توڑ دیا. سو اسی طرح تھامس ایکوینس کے سامنے یہ دونوں سمجھ لیں چیلنج موجود تھے کہ آپ نیسیسری بینگ کو کیسے ڈال رہے ہیں یا فرسٹ کاز کو کیسے ڈال، کوئی پرنسپل آپ توڑ کیسے رہے ہیں. تو تھامس ایکوینس نے جو ایلیمنٹ ڈالا وہ ہے انفینٹ ریگریس. انفینٹ ریگریس کیا ہوتی ہے؟ اب جس طرح سے میں نے پہلے جملہ بولا ہے کہ ممکن الوجود وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا تھا، تھامس ایکوینس نے اسی جملے کو الٹا کیا، معکوس اس کا بنایا، اور ایک نیا جملہ بولا کہ یہ ختم بھی ہو جائے گا. یعنی پہلا جملہ کیا ہے کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا تھا، اب اس کی جگہ اس نے اسی جملے کو اس کے وجود پیدا ہونے کی بجائے اس کے وجود کے ختم ہو جانے پر رکھ دیا. بات ایک ہی ہے، جگہ بدل دی، اور کہا یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کہنے سے اس کو کیا فائدہ ملا؟ اس طرح کہنے سے اس کو یہ فائدہ ملا کہ اگر آپ انفینٹ ریگریس فرض کرتے ہیں کہ پیچھے فرسٹ کاز نہیں ہے، یعنی آپ نے اعتراض اٹھایا تھا کہ جب سیریز آپ نے خود پرنسپل کے تحت گھڑی ہے تو کیوں پیچھے فرسٹ کاز کھڑی کر دی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں وہ کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے اور ہم کاز پیچھے کھڑی نہ کریں تو انفینٹ ریگریس آ جائے گا، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی سیریز آ جائے گی. ازل پیچھے کہیں چلا جائے گا اور کوئی اس کو نہیں بتا پائے گا کہ کب شروع ہوا. اگر ایسا مان لیا جائے کہ سیریز انفینٹ ہے تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے اور ہر ممکن الوجود ختم ہو جائے گا، تو انفینٹ سیریز میں جتنا بھی مادہ ہے اس کا ہر ایلیمنٹ اور ہر آبجیکٹ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں انالوجی کے طور پہ، کیونکہ یہ بات مشکل تھی. اور مثال یہ ہے کہ اب تو ہمیں پتہ ہے کتنی کہکشائیں ہیں اور کتنے ستارے وغیرہ ہیں. گیس ہے ہمارا ایک ایجوکیٹڈ گیس، بہت سالڈ. ایک وقت میں یہ مانا جاتا تھا کہ ستارے انفینٹ ہیں. ایک زمانہ ایسا بھی رہا ہے کہ جب یہ ابھی اماؤنٹ طے نہیں ہوئی تھی کہ کتنا مادہ کائنات میں، تو مانا جاتا تھا کہ انفینٹ ہے. اب انفینٹ ہے تو پھر کسی نے اعتراض اٹھایا پھر رات کو آسمان کالا نظر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ انفینٹ ستارے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر ستارہ ہے. جہاں پہ بھی کوئی ایک سوراخ والی جگہ ہے، اس کا مطلب وہاں بھی پیچھے کوئی نہ کوئی ستارہ ہوگا یا آگے کوئی نہ ستارے ہوں گے،
کیونکہ وہ انفینٹ ہے. تو آسمان کو گولڈن نظر آنا چاہیے اور ساری کائنات کو ستارے نظر آنے چاہیے, روشنی نظر آنی چاہیے. اس کا بعد میں جواب ملا اس وقت جب پتہ چلا کہ محدود ہیں, تو پھر سمجھ آئی کہ جگہیں خالی بہت زیادہ ہیں اور ستارہ کہیں کہیں ہے کیونکہ محدود ہیں. انفینٹ ہوتے تو ہر جگہ بھر جاتی. ایسا ہی ریگریس کہ اگر یہ ختم ہو گئی, یہ بھی ختم ہو گیا, یہ بھی, ہر ایلیمنٹ جو وجود میں آیا ممکن الوجود ایلیمنٹ, چونکہ سلسلہ ہی لامتناہی ہے, ابد الآباد تک جاری رہنا ہے, تو ہر آبجیکٹ ضرور ختم ہو جائے گا. اور اس لیے یہ کائنات وجود ہی نہ رکھتی اگر انفینٹ ریگریس ہوتا. تو ان کی دلیل آ گئی کہ انفینٹ ریگریس نہیں ہے, ضرور یہ کبھی پیچھے شروع ہوئی تھی ورنہ یہ وجود میں نہ ہوتی. یہاں سے تھامس ایکوینس نے اس کو بڑا رچ کر دیا آرگومنٹ کو. آخر میں برٹرینڈ رسل نے اس آرگومنٹ کو فائنلی بالکل ہی ڈیزالو کیا ہے, جس میں اس نے جو بہت ہی ڈیپ لاجک ہے, اور میں اس کو اسکپ کروں گا اس محفل میں, لیکن اتنا عرض کروں گا کہ اس لاجک کی اگر تھوڑی سی شناخت آپ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کا ہے کہ آپ کی بھی والدہ ہو سکتی ہے, میری بھی والدہ ہے, کسی جانور کی بھی والدہ ہو سکتی ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ سب کی ایک والدہ بھی ہے, تمام جانوروں کی اور تمام انسانوں کی. اگر آپ اس اعتراض کو سمجھ سکتے ہیں جو اس میں پیدا ہو گیا ہے تو ٹھیک, نہیں تو ہم اقبال پہ جائیں گے کیونکہ ہم بہت لیٹ ہو رہے ہیں, ابھی کافی وقت لگ گیا, ابھی 2 آرگومنٹ اور رہتے ہیں. نہیں تو پھر وقت بھی دیکھنا ہے نا, پورا اس کو پورا کور کرنا ہے. اب اقبال نے اس آرگومنٹ کو مسترد کیا ہے کیونکہ اس میں اقبال کے نزدیک انفینٹ اور فائنائٹ کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کاز, فرض کریں ہم فرسٹ کاز کو کہہ دیں, تو وہ جس دن یہ کام کرتی ہے کہ آج میں پہلا ایفیکٹ پیدا کروں گی, وہ ایفیکٹ اس سے غیر ہے, اس سے شروع ہونے کے بعد وہ ایفیکٹ اس ایفیکٹ کو امبریس نہیں کر رہا, بلکہ وہ ایفیکٹ اس سے الگ ہے, تو جو ذات پیچھے ہے وہ محدود ہو جاتی ہے. یعنی اگر ایک نقطہ بھی آپ کہیں کہ خدا کے احاطے سے باہر ہے, خدا اس نقطے کو نہیں ٹچ کر سکتا, وہ نقطہ خدا کے احاطے سے باہر ہے, تو پھر بھی خدا محدود ہو جاتا ہے, اور باؤنڈری ہو نہ ہو اس نقطے والی باؤنڈری اس کی ہے, اور خدا کا جو محیط ہونا ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. سو اقبال نے اس کو کہا کہ فائنائٹ اور انفینٹ کے درمیان جھگڑا کر دیا ہے کازیلٹی کے آرگومنٹ نے. ٹرو انفینٹ اقبال نے لکھا کہ وہ ہے جو اپنے فائنائٹ کو امبریس کرتا ہے. جیسے مثلا 1 سے لے کر گنتی گنے اگر آپ, تو کبھی ختم نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں نیچرل نمبرز. اب نیچرل نمبرز جو ہیں ان میں سے ہم 3 نمبر نکال لیتے ہیں, 3, 4, 5 کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ اس سے جدا نہیں ہے. فائنائٹ جو ہے وہ انفینٹ اس کو امبریس کرتا ہے, اس کے بچے ہیں وہ فائنائٹ. اس لیے جو انفینٹ ہے وہ ایسا چاہیے ہمیں خدا کا انفینٹ بنانے کے لیے کہ کاز اور ایفیکٹ اس سے جدا نہ ہو جائیں. خدا پیچھے الگ ہو گیا ہے, اس کا یہ مطلب اقبال نے لکھا بنتا ہے کہ اس نے جب کائنات بنائی ہوگی تو اس کے بعد وہ آرام کر رہا ہوگا اب, کیونکہ آگے جو ہے قانون چل رہا ہے کازیلٹی کا, اور قانون جانتا ہے کہ میں نے کس طرح زہر کھائے گا کوئی تو اس کو مار دینا ہے, اور شہد کھائے گا کوئی تو اس کو صحت دینی ہے. خدا کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں, اور یہ ایک آٹومیشن ہے, میکینکس ہے, اور اس میکینکس کے تحت ہر اچھے کا برا اور نتیجہ نکلے گا برے کا برا, اچھے کا اچھا. تو اس لیے خدا کو اب ضرورت نہیں ہے دخل در معقولات کرنے کی. وہ فرسٹ کاز تھا, آغاز ہو گیا, اب سسٹم چل رہا ہے, اب وہ آرام سے بیٹھا ہے, سسٹم خود ہی چل رہا ہے. یہ خدا الگ ہو گیا اپنی کائنات سے. اقبال نے کہا یہ آرگومنٹ خدا کو اس کی کائنات سے باہر نکال دیتا ہے. مکمل ہو گئی ہماری بات, اس کا پھر بھی ذکر آئے گا. اب آ جائیں دوسرے آرگومنٹ. دوسرا ہے ٹیلیولاجیکل آرگومنٹ, اس کا نام ہے دلیل غائی. یہ آرگومنٹ ہے اس کائنات میں آرڈر ہے. جب بھی کسی چیز کو دیکھیں اس کی بناوٹ بتاتی ہے کہ وہ کسی اور چیز کے ساتھ ملنے کے لیے بنی ہے. بیج کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مٹی سے ملنے کے لیے بنا ہے.
کسی ایک ایلیمنٹ کو دیکھیں کہ اس کی شیپ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ اس طرح سے بنائی ہے نیچر نے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک آرڈر میں آنے کے لیے ریڈی. اور اس کائنات میں پھول ہیں اور اس کائنات میں پھل ہیں اور ہر ایک کا ایک پرپز ہے. وہ ضرور اپنے فیوچر کے لیے کچھ کر رہا ہے, اور اگر فیوچر کے لیے کچھ کر رہا ہے اٹ مینس کہ اس کے اندر کوئی مقصد ہے, کوئی غایت ہے, کوئی پرپز ہے. اور یہ پرپز ضرور کسی ڈیزائنر کا کام ہے جس نے اس آرڈر کو بنایا ہے, اور وہ ڈیزائنر خدا ہے, اور اس نے یہ آرڈر جو ان چیزوں میں رکھا ہے, یہ ٹیلیولاجیکل آرگومنٹ, یہ آرڈر ان چیزوں میں رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈیزائنر کو تک پہنچو اس آرڈر کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت تناسب رکھتی ہیں, اور اس نسبت تناسب سے ان کا فیوچر مرتب ہوتا ہے. ہر چیز ایک مالیکیول سے شروع کریں تو شعور تک آپ ترتیب میں چیزیں ایک دوسرے کے اوپر پائل اپ کر سکتے ہیں, اور ہر چیز خانے میں خانہ فٹ بیٹھے گا. سو یہ کوئی پرپز ہے, یہ کوئی جو چیز فیوچر میں وہ پرپز ہوتی ہے, اس لیے یہ ڈیزائنر کا کام ہے. اب ڈیزائنر کا آرگومنٹ جو ہے یہ بھی قدیم 2000 سال کا پرانا آرگومنٹ. اس پر اقبال نے اعتراض کیا کہ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائنر جو ہے ایک میکینک ہے. اقبال نے لفظ بھی یہ یوز کیے, جو ایک ہمارا انسانی میکینک ہے. انسان اشیاء کو ان کی جہاں وہ پڑی ہیں جگہ سے اٹھاتا ہے اور پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے. یہ میکینک اس طرح کا کام کر رہا ہے, یہ خود کریٹر نہیں ہے. اگر اس نے خود کریٹ نہیں کیا تو پھر کاسمولوجیکل آرگومنٹ والے خدا نے اس کائنات کو کریٹ کیا, اور یہ گاڈ نمبر 2 ہے جو باہر سے بیٹھ کے اس کے ڈیزائن کو ترتیب دے رہا ہے کہ بھائی تم نے بنا دیا, چل میں اس کے اجزاء کو اس طرح رکھ دیتا ہوں کہ اب اس میں ایک آرڈر نظر آئے. اور ان دونوں خداؤں کے درمیان کنیکشن ممکن نہیں ہے, یا تو دو خدا مان لیں یا ان کے درمیان کنیکشن کا کوئی لاجک نکال کر لائیں. وہ ایک سانے کے طور پہ ثابت ہوتا ہے, خالق کے طور پہ نہیں, اور نہ ہی وہ دخل دے سکتا. ویسے بھی ڈیزائنر کا آرگومنٹ اس لیے کمزور ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ماڈرن ایتھیسٹ رچرڈ ڈاکنز نے, فادر آف ماڈرن ایتھیزم کہہ لیں اسے آپ, نیو ایتھیزم, تو اس نے رچرڈ ڈاکنز نے ایک انٹرویو میں نے خود وہ انٹرویو دیکھا ہے یوٹیوب پہ, ایک بندے کو جواب دیتے ہوئے کہا, وہ بندہ صحافی ہے, اس نے اس سے پوچھا آپ ڈیزائنر کا آرگومنٹ مانتے ہیں؟ اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. تو اس نے کہا میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ یہ زمین جو تھی ایسے ہی خالی پڑی ہوئی تھی, ایک اور پلانٹ پر ایلینز تھے, وہ بہت جینیس تھے, وہ ایک دن زمین کے پاس سے گزرے, انہیں جگہ پسند آئی, پلاٹ پسند آیا, انہوں نے اس پہ زندگی کا بیج ڈال دیا, اور اب ان کے ڈالے ہوئے ڈیزائن کے مطابق زندگی پیدا ہو گئی. ایوولوشنری پروسیس جسے کہتے ہیں, ڈارون والا پروسیس, تو زندگی پیدا ہو گئی. اب کیا تم اس کو ڈیزائنر نہیں مانو گے, اس ایلین کو؟ تو اس نے کہا اس کو تو میں ڈیزائنر مانوں گا. اب اس نے کہا اگر یہ ڈیزائنر ہے تو میں ضرور اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ وہ ایلین جس پلانٹ سے آیا ہے اس پلانٹ پہ اس کی پیدائش بطور خدا نہیں ہوئی ہے, پھر اس کی اپنی پیدائش ہوئی ہے. تو اقبال بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ ثابت ہوگا کہ وہ ایک ڈیزائنر ہے, یہ اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے. اس کو خدا کا فرشتہ کہہ دیں. تو یہ دوسرا اس کا اعتراض تھا. تیسرا سب سے دلچسپ آرگومنٹ, تیسرا آرگومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں انٹولوجیکل آرگومنٹ, دلیل وجودی. یہ دلچسپ اس لیے ہے, اس کی بہت شکلیں ہیں. اس کی ایک شکل میں نے بھی اپنی کتابوں میں اپنی طرف سے فیبریکیٹ کی ہے, اس کا میں آج ذکر نہیں کروں گا, ٹائم کم ہے. تو اس کی بہت شکلیں ہیں. جس کی مشہور اور بڑی شکل ہے وہ ڈیکارٹ والی ہے, رینے ڈیکارٹ, فادر آف ماڈرن فلسفی. اس کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جتنی بھی سکیچز, تصویریں, امیجز موجود ہیں کسی بھی چیز کا, آنکھیں بند کریں تو سوچ لیں درخت کو یا ڈاگ کو یا گھوڑے کو, کسی بھی چیز, جو بھی امیج ہمارے دماغ میں موجود ہے لازمی طور پر وہ امیج باہر بھی موجود ہے. یعنی ہمیں کوئی اور امیج ایسا سوچ ہی نہیں سکتے, ہماری تصویر بن ہی نہیں سکتی
جو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے نہیں آ رہے، آسمان کو، رنگوں کو، چیزوں کو، تو کوئی ایسا امیج ہی نہیں ہے جو باہر نہ ہو اور ہمارے ذہن میں ہو۔ چونکہ ہمارے ذہن میں خدا کا امیج ہے کنسپٹ کی شکل میں، لہٰذا ڈھونڈو اس سے، وہ باہر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امیج ہمارے ذہن میں ہو اور چیز باہر نہ ہو۔ یہ ڈیکارٹ کا آرگومنٹ ہے کہ بھئی ہم کوئی امیج ایسا سوچ نہیں سکتے جو باہر نہ ہو۔ ایبسٹریکٹ امیج بھی، ایبسٹریکٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے خواب میں ایک چیز دیکھی کہ ایک بیل آپ نے دیکھا خواب میں، جس کا سر جو ہے وہ گھوڑے جیسا ہے، جس کی دم جو ہے وہ زرافے جیسی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں اس میں آپ نے ملائیں، بیل کے اور فیچر دیکھ لیا آپ نے، لیکن وہ فیچرز اصل میں ہیں، الگ الگ ہیں، آپ نے ان کو ایبسٹریکٹ کر کے جوڑ دیا۔ تصویریں بنانے والے یہی کرتے ہیں، آرٹ جو ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے تصویر ایسی بنائی نہیں جو اصل میں نہیں تھی، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ تصور آپ کے دماغ میں اور باہر نہ ہو۔ لہٰذا تصور آپ کے دماغ میں پرفیکٹ بینگ کا ہے، خدا کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ، پرفیکٹ بینگ کا لفظ، اور وہ آپ کے دماغ میں ہے تصور، سو اس لیے وہ پرفیکٹ بینگ باہر ہونی چاہیے، اور وہ خدا ہے۔ یہ تیسرا آرگومنٹ ہے، آنٹولوجیکل آرگومنٹ۔ اس کو اقبال نے خود تو رد نہیں کیا، کانٹ کا ایک قول وہاں پہ لکھا اور کہا میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور وہ کانٹ کا قول یہ ہے کہ یہ سوچنے سے کہ میری جیب میں $300 ہیں، میری جیب میں $300 آ تو نہیں جائیں گے، کسی چیز کا کنسپٹ اس کے وجود کا باعث تو نہیں بنتا، سو اس لیے یہ سوچنے سے کہ میرے دماغ میں خدا ہے تو خدا باہر آ تو نہیں جائے گا۔ اقبال نے اس کو کانٹ کے حوالے سے اس کا نام، اس آرگومنٹ کو کہتے ہیں مغالطہ، اور اس کا جرمن میں نام ہے جو کانٹ کی زبان تھی، پیٹیشیو پرنسپائی، اور سید نذیر نیازی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے مصادرہ علی المطلوب، پہلے ہی فرض کر لینا اپنے مطلوب کو۔ یہ ایک طرح سے ایگزسٹینشل فیلسی ہے کہ وہ آپ پہلے وہ چیز سوچ لیں جو ہے ہی نہیں، کہ سینگ والا گھوڑا ہوتا ہے، اور پھر اس پہ آپ بیٹھ کے بحث کرتے رہیں چاہے 10 دن کہ وہ اس کی ٹانگیں کتنی ہیں، جو وہ ہے نہیں تو اس کی بحث فضول ہے۔ اس کو ایگزسٹینشل فلسفی کہتے ہیں، ایگزسٹینشل فیلسی کہتے ہیں۔ سو یہ اعتراض اقبال نے کیا، اگرچہ میں نے اقبال کے اس اعتراض پر بھی اعتراض کیا اپنی بک میں، وہ میں اگلے حصے کے بعد آخر میں عرض کر دوں گا۔ فی الحال میں اب وہاں جاتا ہوں کہ اقبال نے ان کو جب رد کر دیا تو اقبال نے متبادل کیا دیا؟ کیا اقبال کے پاس خدا کا کوئی آرگومنٹ بھی ہے یا کوئی بھی نہیں ہے اور اس کو بھی رد کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ اقبال نے ان کو اس طرح رد نہیں کیا کہ اب ان کو لینا نہیں ہے۔ اقبال نے 2 آرگومنٹس ان میں سے آنٹولوجیکل اور ٹیلیولوجیکل لے لیے، لیکن ان کو پروف خدا کا ماننے کی بجائے ایک ہیلپنگ ٹول بنا لیا اپنے اگلے جو اس کا اقبال کا اپنا آرگومنٹ ہے اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے، اور اس لیے وہ بھی کام میں آ گئے، اور اقبال نے آرگومنٹ کو اس کا جو حصہ مسنگ تھا وہ اس میں پر کر کے مکمل بھی کر دیا۔ لیکن ان کو اب ہم ٹیلیولوجیکل نہیں کہیں گے، ان کو جو اقبال اب بات کریں گے، ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں، نہ ہی ان کو ہم آنٹولوجیکل کہیں گے۔ بس آپ وہ نظر آئے گا آپ کو پرپز اس میں نظر آئے گا، اور اسی طرح سے وجود کا اس میں ایلیمنٹ نظر آئے گا جو اقبال بات کریں گے۔ لیکن یہ اقبال والی بات کرنے سے پہلے میں درمیان میں ایک بریک لے رہا ہوں کچھ اور باتیں کرنے کے لیے۔ اگر وہ نہ کروں تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ اقبال کا آرگومنٹ کیا ہے، کیونکہ اقبال کا آرگومنٹ ان تینوں سے مشکل بھی ہے اور ان تینوں سے آسان بھی ہے۔ اب آسان و تب ہے کہ درمیان والی یہ چند باتیں 5 7 10 منٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنے ذہن سے آزادی کے ساتھ۔ جب یہ مکمل ہو جائیں گی تو میں اقبال کا آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو پھر وہ آسان ہے، اور اگر یہ باتیں نہ کروں تو پھر وہ مشکل ہے۔ تو یہ باتیں بالکل الگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ 2 سرخیاں، 2 ہیڈنگز آپ ذہن میں امیجن کریں جو میں بولنے جا رہا ہوں۔ ایک ہیڈنگ کا نام ہے ازنس، از جو ہے والا ہوتا ہے، دس از اے بک والا از، اور اس کے ساتھ میں نے نیس کا لفظ لگایا، NESS، ازنس۔
اور دوسری سرخی ہیڈنگ سوچیں اپنے ذہن میں, اس کا نام رکھے ڈزنس, DOES والا ڈز, ہی ڈز دس ورک, وہ والا ڈز. ایک سرخی کا میں نے نام رکھا ہے ڈزنس اور ایک سرخی کا میں نے نام رکھا ہے ازنس, سمجھانے کے لیے. اب جب سائنس سے پوچھتے ہیں, آج کے دور میں علم کا واحد سورس, اتھینٹک واحد سورس سائنس کو سمجھا جاتا ہے دور حاضر میں. یہ ایک الگ بات ہے اور ایک الگ بحث ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. وقتی طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کو سمجھا جاتا ہے اور ہم بھی ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہی سورس ہے. سائنس کسی بھی آبجیکٹ پر انگلی رکھیں اس کائنات میں, یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کی ازنس کیا ہے. واٹ از دس آبجیکٹ؟ یہ شروع سے آخر تک آپ کو نظر آئے گا. سائنس کا کوئی آپ پوائنٹ اٹھائیں, کوئی لا اٹھائیں, وہ بتاتی ہے ڈزنس, کہ یہ آبجیکٹ کرتا کیا ہے. اب مادے کو پہلے لے لیں, ہم باقی چیزیں بھی بات کر لیتے ہیں جلدی سے, لیکن پہلے مادے کو لے لیں. جب سائنس سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, تو وہ کہتی ہے یہ ابھی تو ٹھوس مائع گیس ہے, لیکن اور باریکی میں اس کو اگر آپ کاٹیں تو یہ مالیکیولز ہیں, اور باریکی میں کاٹیں تو یہ ایٹمز ہیں, اور باریکی میں کاٹیں تو یہ الیکٹرانز ہیں. سائنس یہ کہے گی اور اس بات کو سب اتھینٹک مانتے ہیں. اچھا, اب ان سے پوچھیں کہ یہ الیکٹران کیا ہیں, تو ان کا جواب آتا ہے الیکٹران ایک چارج ہے. آخری جواب, ایک چارج ہے. اچھا, اب پوچھیں کہ یہ چارج کیا ہے, تو ان کا جواب آتا ہے یہ چارج جو ہوتا ہے یہ دوسرے چارج کو یا ریپیل کرتا ہے یا اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. چارج یہ ہوتا ہے. کیا بتایا سائنس نے؟ چارج کرتا کیا ہے. What does a charge do? کہ الیکٹران کے نزدیک آتا ہے تو اس کو پش کرتا ہے, اور پروٹان کے نزدیک آتا ہے تو اس کو امپریس کرتا ہے. اب جو چارج ہے یہ کیا ہے کا جواب یہاں نہیں موجود. یہاں پہ موجود ہے ڈزنس کا جواب. چارج کرتا کیا ہے. نیوٹن کو دیکھ لیں آپ, ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں, وقت بچائیں گے, صرف نیوٹن کی لے لیں. نیوٹن نے بتایا کہ یہ چیز گری ہے, یہ پھل گرا ہے اس میں, اور یہ جو چاند زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اس میں ایک ہی فورس کام کر رہی ہے, گریوٹی کی فورس. چاند اصل میں زمین پر گر رہا ہے, لیکن جب وہ گرنے کے لیے زمین کی سطح کو چھونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے زمین اس کے نیچے سے پھسل جاتی ہے, اس کی سپیڈ کی, اس کی اسکیپ الاسٹک کی وجہ سے. تو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے زمین کو, اور یہ آربٹ بن گیا ہے, وہ بار بار زمین اس کے نیچے سے پھسل رہی. یہ کیا ہے؟ یہ گریوٹی کیا ہے؟ تو نیوٹن نے اس کو نہیں بتایا. ازنس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کر رہی ہے. یہ آئنسٹائن نے بھی یہی بتایا گریوٹی کے بارے میں, کہ یہ اسپیس کا ورپنگ ہے, لیکن یہ ڈیپ ہو جائے گی, وہ وقت کی کمی کی وجہ سے آئنسٹائن کو والے کو آگے لے جائیں گے کسی اور دن. سو آئنسٹائن نے بھی اور نیوٹن نے بھی یہ نہیں بتایا کہ گریوٹی کیا ہے. What does it do بتایا, what is it نہیں بتایا, اور بتا نہیں سکتی سائنس. تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ دس از, کیونکہ ہمیں آپ سر بتا رہے ہیں کہ کسی بھی چیز پر انگلی رکھو اس کائنات کی, اور علمی طور پہ اس میں ڈیپ جانا چاہو, تو آخر میں آپ ہٹ اے وال, ایک دیوار کو آپ جا کے ٹکراتے ہیں. اس سے آگے آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ, فزکس میں, بیولوجی میں, کیمسٹری میں, وہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کرتی کیا ہے یہ ایلیمنٹ, اور یہ ہے کیا یہ آپ نہیں جانتے. تو پھر وہ کیا چیز ہوگی؟ ایگزامپل کے لیے تو سر بتا دیں تاکہ ہم کمپیئر کر سکیں کہ ڈزنس کے مقابلے میں کوئی ازنس ہوتی بھی ہے, یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کائنات میں سب ڈزنس ہوگا. کہیں ازنس کی کوئی ایک ایگزامپل دیں. تو ازنس کی جو ایگزامپل ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ, اقبال کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس کی فارم میں ہوتی ہے, اور وہ صرف اور صرف اس طرح ہوتی ہے. جب آپ ابھی سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. آپ اس روم میں بیٹھے ہیں, آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے اس روم میں بیٹھنا,
اب آپ سے پوچھا جائے کہ کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیواریں ہیں، چھت ہے، فرش ہے، لوگ ہیں، یہ ہے ازنس. آپ کے لیے ڈائریکٹ آپ کا اندر کا ایکسپیرینس ہے جو آپ کی ازنس ہے کہ آپ یہ کیا ہے، یہ سرخ رنگ ہے. اس کے لیے آپ کو کیلکولیٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ میں ابھی بتاؤں کہ یہ سرخ رنگ ہے، اس لیے پہلے میں بتانا ہے میں نے کہ سرخ رنگ ہے، اس لیے میں پہلے ذرا ویو لینس کیلکولیٹ کر لوں یا حساب کر لوں پھر بتاؤں گا جیسے کمپیوٹر بتاتا ہے کہ یہ سرخ رنگ ہے. نہیں، وہ آپ کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے، ٹھا کر کے ایسے دیکھا، اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ سرخ رنگ ہے. دس از ازنس. جی سوال ہوں گے انشاءاللہ، بس میں یہ بات پوری. ازنس جو ہے وہ آپ کا امیجیٹ، اقبال کے الفاظ بول رہا ہوں، امیجیٹ ایکسپیرینس. اب امیجیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سید نذیر نیازی نے ترجمہ کیا ہے حضوری تجربہ. حضوری کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے چیز کو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سونگ کے، چکھ کے، سن کے، دیکھ کے جو ایکسپیرینس کیا وہ از ہے، ازنس ہے. میں نے سرخ دیکھا مثلا. ڈائریکٹ ایکسپیرینس، یہ بات ابھی آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میری یہ شرٹ جو ہے، مجھے تو اس کا کلر کا نام نہیں آتا، میری یہ شرٹ فرض کریں میں کہوں بلو ہے، تو یہ جو میں نے کلر بولا بلو ہے، آپ نے کیسے سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے میری شرٹ بلو ہے؟ اس طرح سمجھا کہ آپ کا بھی پرائیویٹ امیجیٹ ایکسپیرینس بلونیس کا ہے. اگر آپ کا پرائیویٹ امیجیٹ ایکسپیرینس کسی چیز کا نہیں ہوگا تو میں جتنا بھی بتاتا رہوں کسی آبجیکٹ یا کسی شے کے بارے میں، آپ اس کو کنسیو ہی نہیں کر سکیں گے. کنسپشن کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ آپ کا بھی پرائیویٹ امیجیٹ ایکسپیرینس رہا ہو. وہ ایلیمنٹ، جس ایلیمنٹ کے بارے میں میں نے بتانا ہے کہ اس کو دیکھیں. تو جب دو لوگ گواہی دیتے ہیں تو سائنس بنتی ہے. ایک بندے کا ایکسپیرینس اس کا ذاتی ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن جب دو بندوں کا ایکسپیرینس اپنے اپنے امیجیٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے ٹیلی کرتا ہے آبجیکٹس کی ہیئت کو، کلر کو، تو سائنس کہلاتی ہے. وٹنس آ گئے، اب وہ تجربہ ریپیٹ ہو سکتا ہے. سو اب یہ جو ازنس ہے یہ انر ایکسپیرینس ہے، اور جو ڈزنس ہے وہ علم ہے، یعنی وہ کیلکولیشن ہے، وہ میتھمیٹکس ہے. آپ اگر ایک مادے کا آبجیکٹ اٹھائیں، وہ آپ کا امیجیٹ ایکسپیرینس، اقبال کے الفاظ میں ہی سن لیں، زیادہ آسان ہے، میری بات سے بھی زیادہ آسان ہے. دی ریکنسٹرکشن میں اقبال نے لکھا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کائنات پر نظر ڈالیے اور واپس میری طرف دیکھ کر مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا، تو آپ مجھے بتائیں گے آپ نے پہاڑ دیکھا، درخت دیکھا، آسمان دیکھا. اور میں پھر آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ نے دیکھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ پہاڑ تھا یا آسمان تھا یا درخت تھا، تو آپ کہیں گے ان کے رنگ سے، ان کی شیپ سے، ان کی ہیئت سے. تیسری بات تو میں آپ سے پوچھوں کہ کیا رنگ چیزوں میں ہے؟ کیا آسمان نیلا ہے؟ کہ اگر آپ نے کہا کہ یہ آسمان ہے اس لیے کہ میں نے ابھی سے دیکھا تو یہ نیلا تھا. یعنی امیجیٹ ایکسپیرینس، یہ کائنات خود ہے، ویسا ہی جیسا ریلیجس ایکسپیرینس ہوتا ہے، جیسے درد ہوتا ہے. یہ کائنات کا دیکھنا، اقبال کہنا چاہ رہے ہیں درخت کا دیکھنا اور آسمان کا دیکھنا ایسا ہی امیجیٹ ایکسپیرینس ہے جیسا درد امیجیٹ ایکسپیرینس ہے سینسیشنز کا. نظر پڑتے ہی جو حضوری تجربہ ہوا، جیسے درد ایک حضوری تجربہ ہے، نظر پڑتے کیا درد فوراً ہو جاتا، بس اس کے لیے کوئی کیلکولیشن نہیں، کوئی میتھمیٹکس نہیں. سو یہ کائنات کو دیکھنا بھی ایک حضوری تجربہ. اب یہ ہو گیا فینامینولوجیکل ایکسپیرینس، یہ ہوتا ہے ازنس. اب ڈزنس اور ازنس میں فرق آ گیا کیا کہ ازنس از اے پرسنل ایکسپیرینس آف اے پرسن شیئرڈ ود ادر پرسنز، obviously becomes science. but ازنس، اب میں بات کر رہا تھا کہ وہ آپ کے پاس آبجیکٹ ہے مادے کا، اب یہ آپ کا پرسنل امیجیٹ ایکسپیرینس ہے کہ یہ کالا ڈبہ ہے. پھر
آپ اس کو کاٹنا شروع ہو گئے, ایک ٹائم تک پرسنل ایکسپیرینس چلتا رہے گا, آدھا کالا ڈبہ, چوتھا حصہ کالا ڈبہ, ٹکڑے, باریک باریک ذرے. پھر اگر نہ دیکھ پائیں گے تو آپ ٹولز یوز کر لیں گے لینز والے, ابھی بھی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس چل رہا ہے. پھر ذرا دیکھیے ایک مقام وہ آئے گا جہاں کوئی ٹول آپ یوز نہیں کر پائیں گے, جیسے ایٹم ہے, الیکٹران ہے, اور پھر آپ کیا کریں گے, میتھمیٹکس یوز کریں گے. اب فوراً آپ پرسنل ایکسپیرینس سے ایک اور جہان میں چلے گئے. جو پرسنل ایکسپیرینس تھا وہ امیجیٹ ایکسپیرینس تھا, جیسے رنگ کو دیکھ لینا, جیسے ذائقے کو چکھ لینا. اور جو دیکھیں, اگر آپ ایک نابینا شخص سے پوچھیں کہ بلو کیا ہے, نیلا رنگ کیا ہے, تو وہ کیا آپ کو بتائے گا؟ پیدائشی نابینا وہ تو نہیں جانتا نا, اس کے لیے ایزنس نیلے کی نہیں ہے, تو اس کو نیلے کی ڈزنس کام دے گی. یعنی وہ کہے گا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں, لوگوں سے سنا ہے آسمان نیلا ہے. اب دیکھیں اس نے آپ کو کیا بتایا, سمندر نیلا ہے. اس طرح کے کچھ اس نے مثالیں دی جو لوگوں سے سنی. سائنسدان جو ہوتا ہے وہ اس نابینے کی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کے بارے میں وہ کچھ بتا رہا ہے جس کی اذنت سے وہ واقف نہیں ہے, کیونکہ وہ نابینا بلو کی اذنت سے واقف نہیں ہے, وہ بلو کی ڈزنس سے واقف. اور سائنسدان کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ مادے کی, پارٹیکل کی, اس کی اذنت سے تو واقف نہیں ہوتا, وہ تو میتھمیٹکس جمع کر رہا ہے. سو اس لیے وہ اس کی ڈزنس سے واقف ہوتا ہے, تو اس نابینا شخص کی طرح سے دکھائی دیتا ہے کہ وہ جس طرح نابینا شخص کہہ رہا ہے کہ نیلا یہ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ. تو یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے اب آپ کو خدا کا آرگومنٹ جو اقبال قائم کرتا ہے اس سے پہلے بتانی تھی کہ ایکسپیرینس ایک چیز ہے جس میں ایزنس پائی جاتی ہے, اور تجربہ ایک چیز ہے سائنسی جس میں ڈزنس پائی جاتی ہے, یا سائنسی نالج ایک چیز. یہ آخری حصہ آ گیا میری گفتگو کا, اس کے بعد آپ کا سوال سنتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے ہی سوال لیں گے. تو آخری حصہ آ گیا جی. عائشہ بہت لیٹ تو نہیں کر رہا میں؟ بس واجب, بس پھر تو آدھا گھنٹہ میں بات کروں گا نا, تو آدھا گھنٹہ پھر سوال جواب. تو ابھی آخری حصہ لے بھی جائے گا آدھا گھنٹہ. یہ حصہ وہ ہے جب اقبال کا آرگومنٹ آئے گا کہ اس نے کاسمولوجیکل کو, انٹولوجیکل کو, ٹیلیولوجیکل کو مسترد کیا, تو پھر کیا دیا جواب میں ہمیں. سو اقبال کے نزدیک, پہلے میں اقبال کا پہلے ایک سوال جو میں نے لکھا تھا آپ کے لیے, گائیڈنگ کوسچن اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے شروع میں, وہ دہرا رہا ہوں ابھی. آپ مجھے بتائیں کوئی فرق ہے ان تینوں میں؟ پروونگ گاڈ, اگر ہے تو آپ بتائیے. پروونگ گاڈ, نوئنگ گاڈ, ایکسپیرینسنگ گاڈ. یعنی اگر میتھمیٹیکلی پوری سفیشینٹ ریزننگ سے کوئی بندہ 100% سفیشینٹ ریزننگ سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ خدا ہے, پروف مل جائے, تو کیا اس کو ہم اکاؤنٹ ایز نوئنگ گاڈ مان سکتے ہیں؟ کیا کسی آئٹم کا میتھمیٹیکلی جان لینا, یعنی میتھمیٹیکلی اس کی ڈزنس کو جان لینا, کیا اس کی ازنس کا متبادل ہو سکتی ہے؟ یعنی پروونگ گاڈ سفیشینٹ آرگومنٹ سے آپ کامیاب ہو جائیں, مفتی صاحب ہو جاتے, کوئی بھی ہو جاتا, وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہوگا جیسے بے جان چیز کا تعارف, اس کی کوئی خدائی حقیقت نہیں ہے. نوئنگ گاڈ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے کہ میں کارل ینگ یوٹیوب کے ایک انٹرویو میں سوال کا جواب دیتے, بہت بڑا آدمی, سائیکالوجی میں وہ بیٹھے ہیں, 2 سائیکالوجی کے سینئر سٹوڈنٹس ہمارے لیول پہ اتھارٹی, ان سے میری بات کی تائید کروا لیں, کارل ینگ سے بڑا کوئی نہیں ہے, یعنی ٹاپ پہ, فرائڈ وغیرہ سب چھوٹے ہیں. وہ سوال پوچھ رہا ہے یوٹیوب میں, ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ وہ کہتا ہے بلیو ان گاڈ, آئی نو گاڈ. سو گاڈ کو نو کرنا ہوتا ہے, نو ہوتی ہے ازنس کے ساتھ. ازنس جو ہے
उसका ताल्लुक एक्सपीरियंस के साथ है, डायरेक्ट इमीडिएट एक्सपीरियंस के साथ। और इसलिए इजनेस को डजनेस की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी इजनेस है। डजनेस तो उसके बाद शुरू होगी। यानी आपने जब दुनिया नई नई बनी होगी, इंसान नए नए आए होंगे, तो आपने मादे को सिर्फ एक ठोस डब्बा समझा होगा। ये इजनेस थी आपकी डायरेक्ट इमीडिएट मादे के बारे में, और उस इजनेस को आपने बाद में डजनेस में बदला जब मादे को आपने स्टडी किया और मैथ बनाई उसने। सो इजनेस और चीज है और डजनेस और चीज। साइंस आपको उस नाबीना की तरह से डजनेस बताएगी, और खुदा की जो इजनेस है, इकबाल का शेर देखिए जरा, मेरी नवाए शौक से शोर हरीम जात में, गुलगुलहाए अल अमा बुत कदे सिफात में। खुदा की सिफात को बुत कह रहे हैं, गफार, सतार, जबार, कहार, इनको इकबाल बुत कह गए। यस, क्योंकि सिफात खुदावंदी जो हैं वो डजनेस बताती हैं। खुदा करता क्या है? वो रहम करता है। खुदा करता क्या है? वो गुस्सा करता है। खुदा करता क्या है? वो ताकत करता है इस्तेमाल। ये तो खुदा की डजनेस बताई जा रही है। वो करता क्या है तो हमें इल्म वाले लोग बताते जी। जी जी कर रहा हूं, वही बात कर रहा हूं, वही आगे आएगी। इजनेस उसकी जो है वो उसकी हरीम जात है। मैं अक्सर कहा करता हूं, किसी हिंदू से पूछें, सवाल करें उससे, क्या आपके यहां 32 लाख खुदा हैं भांत भांत के और हर एक का बुत है, क्या ईश्वर का भी कोई बुत है? तो हिंदू कहते हैं नहीं, ईश्वर एक ऐसी जात है जो हर बुत में उतर आती है तो वो बुत उसका अवतार बन जाता है। वो शिव में आ जाए तो वो शिव बन जाता है, वो पार्वती में आ जाए तो वो पार्वती बन जाती है। जरा देखिए क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको। सिफाते खुदाबंदी को बुतों की शक्लें दे दी इन्होंने। दुर्गा, दुर्गा गुस्से वाली जो क्रोध की देवी, और इधर क्या है? कहार। ये सिफाते खुदाबंदी। काली माता, पार्वती, लक्ष्मी, और इधर देखिए जो सिफात है, नाम बोले खुदा के, एक ही चीजें नजर आएंगे। जब आप जात में जाएंगे तो उधर ईश्वर नजर आएगा और इधर अल्लाह नजर आएगा। फर्क कहां चला गया? तो सिर्फ यह कि वो बुतकदे सिफात की पूजा कर रहे हैं। इकबाल कहता है मेरी नवाए शौक से शोर हरीम जात में, बुतकदे गुलगुलहाए अल अमा बुतकदे सिफात में। क्योंकि वो जिस तरह हिंदू पूजा कर रहे हैं, हम अगर सिफात के पीछे, जिनको सोना चांदी घर बार खलियान कहें, भागते फिरेंगे। सो डजनेस सिफात तक ले जाती है। डजनेस बताती है कि वो करता क्या है, और इजनेस का ताल्लुक डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ है, इमीडिएट एक्सपीरियंस के साथ। अब आ जाते हैं इकबाल का आर्गुमेंट क्या है। इकबाल कहता है कि जब आप दलील गाई लेते हैं, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट लेते हैं, जिसमें खुदा मैकेनिक है, तो वो मैकेनिक कौन होता है? जो एक बेजान मशीन पर काम करता है। और कायनात को इसीलिए एथिस्ट साइंटिस्ट एक बेजान मशीन की तरह से डील करते हैं। इसीलिए फिजिक्स में मैकेनिक्स का लफ्ज बोला जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स, फला मैकेनिक्स, मशीन के तौर पर डील करते हैं। इकबाल लिटरली लिखते हैं द रिकंस्ट्रक्शन में कि कैसे मुमकिन है कि एक मशीन भी हो और वो इवॉल्व भी करे। इवोल्यूशन तो मशीन में नहीं होता, मशीन तो पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है। इवोल्यूशन का मतलब है आज एक चीज कुछ और है, कल को कुछ और हो जाएगी, परसों को कुछ और हो जाएगी। ये कायनात इवॉल्व कर रही है। तो इकबाल कहते हैं फिर ये एक लिविंग एंटिटी है, मुर्दा नहीं। यहां पहुंच के इकबाल लिखते हैं द रिकंस्ट्रक्शन में, ये जो फिजिक्स है, ये जो केमिस्ट्री है, ये जो बायोलॉजी है, ये जो डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज हैं, ये कौवों की तरह से, चीलों की तरह से, गिद्धों की तरह से और मुर्दार को नोचने वाले जानवरों की तरह से फितरत के मुर्दा जिस्म को नोचते हैं। इकबाल के अल्फाज हैं। और जिसके हिस्से में जितना टुकड़ा आता है वो खींच कर चला जाता है। केमिस्ट्री अपना हिस्सा ले जाती है, फिजिक्स अपना। और ये फिर अगर इस जिस्म को, फितरत के जिस्म को मुर्दा ना समझते, इसको जिंदा समझते, तो ये अलग अलग टुकड़े लेकर, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि, मैं उसकी तर्जमा बोल रहा हूं उर्दू में, कि
चूहे को लौंग मिला था कहीं से, तो उसने पंसार की दुकान खोल ली थी। मुहावरा बना हुआ है कि तुम्हारे पास है क्या कि तुम इतना दावा कर रहे हो। ये पंसार की दुकानें हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, क्योंकि उनके पास एक एक लौंग है। फितरत जो है वो इकबाल कहते हैं जिंदा वजूद है, और जिंदा वजूद का अलग अलग टुकड़ा काम नहीं देगा, उसको पूरे ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, पूरे जिंदा वजूद को। जिसने उसका टुकड़ा केमिस्ट्री वाले ने लिया और जिसने जो फिजिक्स वाले ने, उनको जोड़ के देखना होगा, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करनी होगी, उसके कुल का, होल का मुताला करना होगा। इसको कहते हैं टॉप डाउन स्ट्रेटेजी। अब ये टॉप डाउन स्ट्रेटेजी का दौर शुरू हो गया 21वीं सदी में, हर साइंसदान इस तरफ जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो दौर था वो बॉटम अप स्ट्रेटेजी का था। आप सेल्फिश जीन पढ़े ना, रिचर्ड डॉकिंस की बुक, सेल्फिश जीन नाम से ही अंदाजा कर लें, चले अगर बुक ना पढ़े, कि जीन सेल्फिश है हमारा जो डीएनए का है। तो वो कहता है कि डीएनए को देखो, रिचर्ड डॉकिंस कहता है डीएनए बता रहा है कि आगे बनेगा क्या, और ये डीएनए तो 10 चंद मॉलिक्यूल्स हैं, लिहाजा खुदा नहीं है। यह बॉटम अप स्ट्रेटेजी कि डीएनए को पहले पकड़ा और उसके ऊपर पाइल अप की, डीएनए के बाद क्या बनेगा, सेल बनेगा, सेल के टिश्यू, बॉडी, बाद में टॉप, बाद में गए बॉटम से, बाद में आप ऊपर चढ़ेंगे। ये रिजेक्टेड है आज के दौर में। आप डेनिस नोबल को सुने, बहुत ही मजबूत आर्गुमेंट देते हैं वो कि डीएनए जो है जिस तरह सेल को बदल देता है, इसी तरह सेल की मेम्ब्रेन डीएनए के अंदर जो मैसेज भेज रही है वो डीएनए को भी बदल देती है। नई नई प्रोटीन तभी बना रहा होता है डीएनए कि बैरूनी माहौल उसको मजबूर कर रहा होता है। एपिजेनेटिक्स पूरी एक फील्ड है। सो अब डीएनए बॉटम अप से ऊपर जाएगा तो खुदा नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर पूरी ह्यूमन बॉडी को देख के आप नीचे डीएनए तक जाएंगे बाहर से, टॉप डाउन स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए, तो फिर आपको मुर्दा जिस्म नजर नहीं आएगा, वो जिस्म जिंदा नजर आएगा। और डीएनए मुर्दा आपको बड़ा करके ऊपर इंसान बनाएंगे तो आपको इंसान भी एक मादी शक्ल नजर आएगा कि मादे की आखिर ये है, इसका जो शऊर है। अब इकबाल का आर्गुमेंट ये है कि ये फितरत मुर्दा जिस्म नहीं है, और इसका एक्सपीरियंस एक ऐसा इंटरेक्शन है फितरत के साथ जो हमारा है। यहां पे एक लम्हे के लिए जरा देखिए, उन तीनों आर्गुमेंट्स में इकबाल ने जो चीज बहुत वाज़े करके पेश की है वो ये है कि पहला आर्गुमेंट हो या दूसरा या तीसरा, वो स्प्लिट कर रहे हैं इस कायनात को, कायनात की रियलिटी को दो हिस्सों में। कैसे? पहला आर्गुमेंट है काज और इफेक्ट। काज को इफेक्ट से, या फर्स्ट काज को उसके फाइनाइट इफेक्ट से, या इन्फिनिट को फाइनाइट से काट रहा है। फिर इकबाल कहते हैं डिजाइनर डिजाइन से अलग है। डिजाइन किसी और का क्रिएट करता था, वो क्रिएशन, और उसमें उसने फॉर्मेशन डिजाइनर ने जो डाली है वो ऑर्डर की है। अब वो जुदा हो गया, अपनी कायनात से बाहर मैकेनिक बन गया जो ऊपर से काम कर रहा है। आखिर में आज तीसरे आर्गुमेंट पे कॉन्सेप्ट को जो खुदा का हमारे अंदर है बीइंग से अलग कर दिया कि वो हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है तो बाहर होना चाहिए, यहां पे एक वहां पे भी ढूंढना चाहिए। बीइंग कॉन्सेप्ट से अलग, डिजाइन डिजाइनर से अलग, और फिनिट इन्फिनिट फाइनाइट से अलग। ये जब स्प्लिट किया तो इकबाल कहते हैं इन्होंने, इन फलसफियों ने खुद पहले इनको जुदा कर दिया, अब लॉजिकल आर्गुमेंट से इनको रीयूनाइट करने के लिए दिन रात जोर लगाते हैं। ये जुदा किया ही मुर्दा समझ के था फितरत को। अगर ये फितरत को जिंदा समझते तो फिर ये अपने आप को, यानी थॉट को, जो फिक्र है, उस चीज से जुदा ही न कर पाते जो सामने है, जिसको आप देख रहे हैं। पहला उसका इमीडिएट एक्सपीरियंस होता कि मैंने देखा दीवारें हैं, मैंने देखा ये रोशनियां हैं, और फिर उसके बाद उसका डजनेस वाला एक्सपीरियंस होता, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस, और ये एक कुल की तरफ आपको बढ़ा सकता था। सो इकबाल का आर्गुमेंट ये है कि ये कायनात एक जिंदा वजूद है, और मैं उसमें, इकबाल के अपने अल्फाज में देखिए कि दिस यूनिवर्स इज लाइक अ कैरेक्टर टू, दिस यूनिवर्स इज टू गॉड लाइक अ कैरेक्टर टू मैन। रिकंस्ट्रक्शन का जुमला मैंने बोला है कि ये कायनात जो है खुदा के लिए ऐसी चीज है
جیسے کردار ہمارے لیے چیز. ایک اور جگہ جملہ اقبال کا, دس یونیورس از دا انر ایکسپیرئنس آف گاڈ. انر ایکسپیرئنس. اب جس ایکسپیرئنس کی ہم امیجیٹ ایکسپیرئنس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہے اور وہ ایزنس بتاتا ہے ہمیں, ڈزنس نہیں. اسی ایکسپیرئنس کو میگنیفائی کر کے خدا کا سوچے کہ خدا کا ایک انر ایکسپیرئنس اقبال کے الفاظ میں. اور خدا کا انر ایکسپیرئنس, اچھا یہ بائبل کی آیت سے بھی ملتی ہے بات, گاڈ کریٹڈ مین ان ہز امیج, لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. سو یہ اس کا انر ایکسپیرئنس ہے, تو ہمارا جو اس کی ایکسپیرئنس کے اندر ایکسپیرئنس ہے, اس کا مطلب ہمارا ایکسپیرئنس بھی خدا کا ننھا سا ایکسپیرئنس ہے. ذرا یوں سمجھیں اس بات کو تو اور آسان ہو جائے گی. خدا نے, بلکہ اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم اس کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو بطور انسان ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بطور اونٹ اسے نہیں دیکھ رہے, ہم بطور چڑیا اسے نہیں دیکھ رہے. تو ہمارے جو سینسز ہیں وہ ہر آبزرور سے ڈیفرنٹ ہیں. کوئی نیلے کو کوئی اور کلر میں دیکھتا ہے, کوئی کلر بلائنڈ ہے, ریڈ کو سبز دیکھتا ہے, سبز کو ریڈ دیکھتا ہے. کسی کے لیے ہائٹس اور ہیں. سارے جتنے آبزرور ہیں اس کائنات میں, زمین کے تمام جاندار, جرثومے, ایلینز, سب کو اس کائنات کے بارے میں اگر سوال کریں, ان سے پوچھیں, کسی ایک ایلین کو روک کے, کسی اونٹ کو روک کے, کسی کوے کو روک کے اس سے سوال کریں کہ ہم انسان ہیں, ہم نے کتابیں لکھی ہیں اس کائنات کے بارے میں, میتھمیٹکس بنائی ہے کہ یہ ایسی ہے. آپ بھی تو ایک آبزرور ہیں. آپ اگر کتاب لکھتے تو اس کائنات کے بارے میں کیسی کتاب لکھتے؟ تو وہ اونٹ کیسی کتاب لکھتا ہے, یہ وہ ایلین کیسے؟ کیا ہم جو یہ 10 کا ہندسہ یوز کرتے ہیں ہر چیز میں, 470 بولا, 400 اس میں جو ہے اس کا ہر 100 10 کے 10 سیٹس ہیں, اور 70 جو ہے وہ 10 کے 7 سیٹ ہیں, 7 10 ہیں. آپ کوئی ہندسہ بولیں, اس کو کہتے ہیں ڈیسیمل سسٹم. ہم ہیومنز کا سسٹم ہی 10 کا ہے. ہم ایک کو کاٹتے بھی ہیں, جب ایک کو تو ہم کیسے کاٹتے ہیں؟ 0.5 0.5 10 کے حساب سے کاٹا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہماری انگلیاں 10 تھیں, اس لیے ایوولوشنری پروجیکٹ میں ہمارے اندر یہ امبیڈ ہو گیا کہ ہم سمجھ ہی صرف ڈیسیمل سسٹم کو سکتے ہیں. اب ایک ایسا ایلین علاقہ جہاں پلانٹ میں مخلوق رہتی ہو جس کے 4 انگلیاں ہوں, تو ان کا بیس سسٹم ڈیسیمل نہیں ہوگا, ان کا بیس سسٹم 8 کی بنیاد پر ہوگا. تو وہ تو ہوگا, ان کا جو 100 ہوگا وہ 64 کے, ہمارے 64 کے برابر ہوگا. یعنی ان کی ساری کاؤنٹنگ ہی چینج ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آبزرویشن ہے یہ ہر جاندار کی اس کی اپنی حصوں کے مطابق ہوگی. سو ہر کوئی کائنات کو ڈیفرنٹ دیکھے گا. تو اب بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ جس طرح ہم ہیومنز اپنے رنگوں, اپنے امیجیٹ ایکسپیرئنس میں اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں, اسی طرح سے جس طرح ہم ہیومنز اپنے رنگوں اور اپنے ایکسپیرئنس میں, میرے ذہن سے بات ایک دم نکل گئی کہ میں کیا کسی خیال کے بدل گیا, تھوڑا سا پانی پی لوں. یہ اقبال کا آرگومنٹ ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک ریلیجس ایکسپیرئنس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے, اور ریلیجس ایکسپیرئنس میں اور سائنسی تجربے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیسی عجیب بات کر دی میں نے. یعنی مفتی شمائل کو لاجیکل آرگومنٹ دینے کی بجائے سائنسی آرگومنٹ دینا چاہیے تھا, جس کے بارے میں انہوں نے پہلا جملہ ہی بول دیا. پہلا جملہ مفتی شمائل کی گفتگو کا کیا تھا؟ آئیے جب یہ سب اصول طے کر لیتے ہیں, کیونکہ مشاہدہ صرف فزیکل آبجیکٹس کو پہچان سکتا ہے, اس لیے ہم مشاہدے کے ذریعے خدا کی بات نہیں کریں گے, اور ہم کریں گے صرف لاجک کے ذریعے بات. یہی صحیح وہ بحث ہار گئے. یعنی انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح یہ سائنسی تجربہ مشاہدے کے ذریعے حقیقی علم تک پہنچنے کا طریقہ ہے, بین ہی اسی طرح خدا کا تجربہ بھی عقل کا نہیں, سائنسی تجربے کی طرح سے مشاہدے کا عمل ہے.
جیسے سائنس کا مشاہدہ امیجیٹ ایکسپیرینس ہے، ایسے ہی خدا کا مشاہدہ امیجیٹ ایکسپیرینس ہے۔ اقبال کہتے ہیں نماز بھی حضوری قلب سے پڑھنی چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں ریلیجس ایکسپیرینس کی نشانی ہی امیڈیسی ہے، یعنی آپ خدا سے مل رہے ہیں تو آپ کو امیجیٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ میں کسی سے مل رہا ہوں۔ پیر نصیر الدین کا شعر ہے، اتنی تسکین پس فریاد کہاں ملتی ہے، کوئی مائل بس سماعت ہے یہ دل جان گیا۔ آپ تنہا بیٹھیں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ، کچھ ہی دیر بعد آپ کو لگے گا کہ مجھے سرگوشی بھی نہیں کرنی چاہیے، کوئی سن رہا ہے۔ اب لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو شور اور نائز میں آپ کو ادر سیلف کا امیڈیسی کا تجربہ نہیں رہتا۔ آپ اکیلے جا کے بیٹھیں کسی صحرا میں، کچھ ہی دیر بعد اپنی ساتھ سرگوشیاں شروع کریں، آپ کو جھجک آنا شروع ہو جائے گی، کوئی ہستی سن رہی ہے خود بخود۔ یہ حضوری تجربہ ہے۔ حضوری تجربہ میں چیز کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ تجربہ کر لیں پریکٹیکلی کہ کمرے میں، خالی کمرے میں کسی کرسی کو رکھیں اور کسی بچے سے، اپنے بچے سے یا کسی دوست سے کہیں کہ جو کرسی پڑی ہے اس پہ اصل میں ایک نہ نظر آنے والی ہستی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے ایک علم کے ذریعے، تمہیں اس کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن تم اب اس کمرے میں اس احتیاط سے جانا کہ یہ کرسی خالی نہیں ہے۔ پھر آپ دروازہ بند کر کے اس کو آبزرو کریں، کیمرہ لگا دیں، اس کا وہ جو امیڈیسی کا ایکسپیرینس ہے آپ کو نظر آئے گا، وہ اس کرسی کو اس طرح سے ڈیل کرے گا۔ یہ اب ایک دھوکہ ہوگا، فیک ایکسپیرینس ہوگا، لیکن اس پرسن کی اپنی، اس کے ٹیمپرل لوب جو ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیو ہوں گے جیسی اس کی امیڈیسی ہو رہی ہے ادر سیلف کے ساتھ۔ جب ہم دوسرے انسان سے ملتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ہے؟ ہمیں اس کے، یہ اقبال نے لکھی ہے بات، ہمیں اس کے ادر سیلف کا حضوری تجربہ ہوتا ہے جیسے اس کو ہمارا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اقبال کا ٹوٹل آرگومنٹ اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ اگر میرا ایکسپیرینس، بلکہ یہ بات میں یوں کروں تو زیادہ آسانی ہوگی آپ کے لیے، آج ہی آپ جا کر ایک ہی اسائنمنٹ لے لیں مجھ سے، آج ہی آپ جا کر کسی بھی اے آئی میں سوال کریں کہ what is the most certain reality in this universe? Only one question. تو جواب آئے گا ایکسپیرینس، کیونکہ جو باقی کائنات ہے اس کا علم، ادر صفات کا علم یا باقی کائنات کا علم، وہ پراپرٹیز کا وہی علم ہے، اس کو ڈزنس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ سو جواب آئے گا اونلی، اور وہ دھوکہ ہو سکتا ہے، اونٹ کے لیے تو اور بلندی ہے نا، چیونٹی کے لیے تو اور سائز ہے نا، کسی کے کلرز اور ہیں۔ سو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ 10 کی گنتی میں نہیں ہو سکتا، ضروری 8 کی میں بھی ہو سکتا ہے۔ سو جس امیجیٹ ایکسپیرینس کو، یعنی دوسری بار میں بول رہا ہوں، چلے جی سوال و جواب شروع کرتے ہیں۔ مائک لے لیں، جو ایک دو چیزیں میری رہ گئی ہیں وہ سوالوں میں انشاءاللہ آ جائیں گی، جب سوال آئیں گے تو ساتھ بات آ جائے گی۔ آپ نے سر یہ فرمایا کہ جو ڈزنس ہے وہ علم کے بیس پر ہے، اور ازنس جو ہے نا یہ ایکسپیرینس کے بیس پر ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرا وجود جو ہے، یا جو آپ نے کہا کہ بلو رنگ، وہ بھی ایک علم ہے نا؟ جی آپ نے ایک لنگوسٹک علم ہے کہ اس کو ہم بلو کہیں گے، کسی اور زبان میں وہ بلو نہیں ہوگا، اس کا علم یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی ایکسپیرینس میں لیتا ہوں تو کیا وہ آبجیکٹیو یا سبجیکٹیو ہوگا؟ بہت گڈ، ویری گڈ کوشچن۔ اس کو آپ دو پولز، میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ان کو میں نے ہاتھ بھی ایک ادھر رکھا اور ایک ادھر، اس کو آپ دو پولز پہ پہلے کھڑا کریں پھر میری بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک پول ہے ڈزنس کا اور ایک ہے ازنس کا۔ اب انٹرسٹنگلی ان دونوں کی بڑی عجیب ریلیشن شپ ہے آپس میں، کہ جو ڈزنس کا ہے یہ میتھمیٹیکلی پروو کرتا ہے حقائق کو، اور ڈائریکٹ ایکسپیرینس اس کا نہیں کر سکتا۔ یعنی میتھمیٹکس کو آپ ایک ایسی اپسٹمالوجی سمجھے جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ جو ڈزنس کا ہے یہ اس کا ڈائریکٹ امیجیٹ ایکسپیرینس نہیں کر سکتا، لیکن
मैथमेटिक्स की बेस पे कहता है ये डजनेस है, लेकिन ये जो इजनेस का है ये मैथमेटिक्स की बेस के प्रूव नहीं किया जा सकता, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। डजनेस का प्रूव किया जा सकता है मैथमेटिक्स की बेस पे, और इजनेस का प्रूव नहीं किया जा सकता मैथमेटिक्स की बेस पे। क्यों? क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि मैंने ब्लैक कोट पहना हुआ है, पहले मैथ नहीं करनी पड़ेगी। आपका इमीडिएट प्राइवेट एक्सपीरियंस ब्लैक से वाकिफ होगा, और आप सिर्फ एक साइंसदान की तरह से अपने एक्सपीरियंस को मेरे एक्सपीरियंस के साथ टैली करेंगे, मेरे बताने के साथ ही इमीडिएटली। यानी इन दोनों में जो आपने कहा फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क यह है कि ये मैथमेटिक्स है और इसके जरिए हम चीजें करती क्या है जानते हैं, लेकिन इसके जरिए हम ये नहीं जान सकते। इसको हम जानते हैं, उसको हम जानते नहीं है, उसमें इजनेस नहीं है, यानी उसको हम जानते नहीं है कि क्या है, हम ये जानते हैं करता क्या है। और इसको हम जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन हम इसको मैथमेटिक्स से साबित नहीं कर सकते कि क्या है। इसीलिए जो इनर एक्सपीरियंस होता है उसको बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। और इकबाल लिखते हैं कि वही को इंटरप्रेट किया जा सकता है, जो नबी ने किया है या नबी के बाद जो कुरान उतरा है, खुदा ने भी अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया है। जो नबी के ऊपर उतरा, नबी के दिल पर उतरा, वो कुछ और है, क्योंकि जो इनर एक्सपीरियंस है नबी का, वो अल्फाज में आना मुमकिन नहीं है, वो खुदा का और नबी का कलाम है। जो हमारे लिए अल्लाह ने नबी को दिया, वो अल्लाह ने खुद उसको इंटरप्रेट किया पहले हमारे लिए। अल्लाह को तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है ना, हमें है। और फिर उसको कुरान बना के रसूल करीम की जुबान से अदा करवाया। लेकिन जो एक लम्हे में रसूल के कल्ब पे उतरा, जिसके बारे में खैर रिलीजियस स्कॉलर्स भी यही कहते हैं एग्जैक्टली, कि वो एक लम्हा था। कोई कहते 27वीं की शाहरु रमज़ान उल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, वो कुरान जो पूरा है वो रमज़ान में नाजिल हुआ था, और वो एक लम्हा था, एक सेकंड, जिसमें वो सारा नाजिल हुआ। बाद में 23 साल में उसको इंटरप्रेट किया गया अल्फाज की फॉर्म में। यानी कल्ब पे जब वही उतरती है, वो इनर एक्सपीरियंस इमीडिएट होता है। इकबाल ने इमीडिएट इनर एक्सपीरियंस की जो क्वालिटीज लिखी है, रिलीजियस एक्सपीरियंस की जो क्वालिटीज लिखी हैं, उसमें इमीडिएसी होती है, डायरेक्टनेस, और उसमें होलनेस होती है कि वो कुल होता है, बॉटम अप नहीं होता, टॉप डाउन होता है। अच्छा सर, ये जो इनर एक्सपीरियंस है ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव है, तो फिर नॉलेज बेस हो गया ना जी। अगर ये सब्जेक्टिव है तो फिर ये नॉलेज बेस हो गया ना। फिर ये असल में ये टर्म जो है ना एक्सपीरियंस के बाद आती है। खुद सब्जेक्टिविज्म जो है वो एक्सपीरियंस है। यानी आप यूं कहें कि जो इनर एक्सपीरियंस है वो पहले है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में है। अच्छा, अगर आप किसी चीज को देखते हैं, आप एक लेंस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल वो एक नंबर का लेंस होता है, ठीक है, वो मैथमेटिकल फार्मूलेशन से बनता है। जी जी, वो एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन से बनता है। वो एक इसके पीछे एक फार्मूला है, एक मैथमेटिक्स है। जी जी, तो क्या वो आपकी इनर एक्सपीरियंस को इंटरफेयर नहीं करता वहां पे? मुझे सवाल समझ नहीं आया दोबारा। मतलब आप कहते हैं हम किसी चीज को देखते हैं, फील करते हैं, आपकी माइंड में एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन चल रही होती है। आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी नजर कमजोर है, आपका एक लेंस लगता है, उसका एक नंबर होता है, ठीक है, एक मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से बनता है, तो वो तो आपके इनर एक्सपीरियंस को आपके फार्मूले सारे फिट कर रहे हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो सुर्ख रंग है, इसको जब हम देखते हैं तो एक सेकंड में 400 खरब मर्तबा एक इवेंट होता है। यानी वेवलेंथ, जो सुर्ख कलर वेवलेंथ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो एक पिन लगाएं ऐसे ऊपर से नीचे वेवलेंथें गुजर रही हो, तो एक वेवलेंथ गुजरती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। 400 खरब वेवलेंथ्स एक सेकंड में अगर गुजरे तो तब हमें नजर आता है सुर्ख रंग। अगर आपके बकौल ये एक मैथमेटिकल प्रोजेक्ट होता तो इसको एक सेकंड सुर्ख रंग को देखने के लिए हमें 2000 साल दरकार थे। इकबाल इमीडिएटली जो कहते हैं, उसके बाद होलनेस जो कहते हैं, होलनेस इसी को कहा जाता है कि जब आपने रेड कलर देखा तो आपके ब्रेन ने अगर उनको काउंट करना है हर इवेंट को, क्योंकि एक वेवलेंथ का गुजरना एक इवेंट शुमार होगा आइंस्टाइन के मुताबिक। 400 खरब
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 1 سیکنڈ میں جو ہو رہا ہے وہ اصل میں میتھمیٹکس میں وہ 2000 سال کا پروجیکٹ ہے بغیر رکے. لیکن ہم نے ایسے دیکھا اور ہم نے کہا یہ سرخ ہے. اور کمپیوٹر جو ہے اس نے شارٹ کٹس بنائے ہوئے اس کے لاجک گیٹس نے کہ وہ اس کو سرخ دیکھتا نہیں ہے, وہ اس کو سرخ انٹرپریٹ کرتا ہے, یعنی اس کا جو کلر وہ دکھاتا ہے. سو ہم نے جب سرخ رنگ دیکھا تو امیڈیٹ ایکسپیرینس خدا کا, یعنی کلمح البصر قرآن کے. اقبال نے لکھا ہے ویسے کیا اقبال کے آیات کو ٹک کرنے کا انداز ہے. اسی جگہ جو میں بول رہا ہوں ریکنسٹرکشن میں اقبال نے جو آیت لکھی ہے وہ ہے کلمح البصر, کہ یہ زمانہ جو سرخ رنگ کو دیکھنے میں صرف ہونا تھا, یہ زمانہ جو گزرا ہے یہ پلک جھپکنے کے برابر ہے. کلمح البصر قرآن کی آیت. یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو ہولنس ہے امیڈیسی کے بعد, پہلی چیز کیا تھی؟ امیڈیسی, حضوریت, کہ ٹکٹھا کر کے لگے, کوئی کیلکولیشن نہ ہو, آگے آئے ماتھے سے ٹکرائے, بس وہ ایکسپیرینس ہے. آواز آئے کان میں, ہاتھ چھوئے کسی چیز کو, آنکھ دیکھے کسی چیز کو, یہ ایکسپیرینس. امیڈیسی. دوسری ہے ہولنس, کلیت. اور کلیت کیا ہے کہ کلمح البصر, وہ ایونٹس جو لاکھوں سالوں میں, ہزاروں سالوں میں ہونے ہیں, وہ ان کا کیلکولیشن میتھمیٹیکل آپ 1 سیکنڈ میں دیکھیں گے. یہ امیڈیسی کے بعد دوسری شرط ہے اقبال کی انر ایکسپیرینس کے لیے. انر ایکسپیرینس 2 قسم کے ہوتے ہیں, انٹروسیپشن, انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشن INTRO اور انٹروسیپشن INTERRO. انٹروگیشن والا انٹیرو ہے. انٹروسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے درد ہو رہا ہے, مجھے فزیکل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی سینسیشنز کا اپنا تجربہ, میرا جو پرسنل ایکسپیرینس. اور انٹروسپیکشن ہے کہ مجھے خیالات کیا کیا آ رہے ہیں, میں سوچ کیا کہہ رہا ہوں, میٹاکوگنیشن, اپنی سوچوں کو سوچنا. اور تیسرا مشاہدہ ہے کائنات کا مشاہدہ, وہ بھی انر ایکسپیرینس. ابھی میں نے تفصیل سے بتایا کہ وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا انر ایکسپیرینس ہے. کیلکولیشن اگلے مرحلے میں آتی ہے. اگر آپ نے کبھی کمرہ نہ دیکھا ہوتا تو اس کمرے میں بیٹھ کے آپ نہیں بتا سکتے تھے کہ کس چیز کا کمرہ ہے, یہ کیا چیز ہے. آپ کے ہیپاکیمپس میں ان کی پچھلی تصویریں جمع ہیں یاداشتوں میں, ان کی کیلکولیشن دوسرے مرحلے میں آئی ہے. پہلے مرحلے میں اگر ایک ایسا انسان یہاں بٹھائے جس نے کبھی دیواریں کمرے نہیں دیکھے, تو اس کو بھی یہاں پہ سفید, یہ کھڑی ہوئی چیز, یہ سفید اوپر والی چیز, یہ نیچے والی چیز ایکسپیرینس کے طور پہ محسوس ہوگی. انر ایکسپیرینس, فرسٹ ایکسپیرینس. اس کے بعد اس کا ہیپوکیمپس ان تصویروں کی یاداشتیں بنائے گا, فائلیں بنائے گا. دوسری بار جب وہ اس کمرے میں آ کے بیٹھے گا تو ایزنس کے ساتھ اب ڈزنس مل چکی ہے. اب وہ بتائے گا کہ یہ کمرہ کس لیے یوز ہوتا ہے. ایزنس اور ڈزنس. لاسٹ سوال یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں انسانوں نے کب ایزنس کا ایکسپیرینس کیا شروع؟ ہر انسان ہر وقت ایزنس کا ہی تو ایکسپیرینس کر رہا ہے. نہیں, ہماری تاریخ کیا بتاتی ہے کہ انسانوں نے کب, کتنے ہزار سال پہلے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ خدا ہے, یہ خدا کوئی ہے. اچھا, خدا کا سوال الگ ہے, ایزنس کا الگ. ایزنس کا ہم تو وہی ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ایزنس کا میں نے کہا کہ ایزنس جو ہے, اچھا ہم ڈیبیٹ کے لیے نہیں آئے, بحث نہیں ہے یہ, ہم اسٹڈی سرکل میں بیٹھے. تو ایزنس کا تجربہ ہر انسان کا ہر وقت ہے, اس وقت بھی ایزنس کا ہی تجربہ ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس میں سمجھ گیا ہوں, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ انبیاء کا ہے, شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا انر ایکسپیرینس کس کو ہوا. میرے خیال میں سارے انسانوں نے ہمیشہ پہلے ایسے ہی کیا ہوگا. جب تک لاجک نہیں آئی ہوگی تو سب کے لیے ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوگا گاڈ کا. دیکھیں نا, پرندہ کیا کرتا ہے, پرندہ گھر سے نکلتا ہے, سارا دن اسلام آباد میں اڑتا ہے, شام کو پھر اسی درخت پہ اسی گھونسلے پہ چڑھا. آؤ, آپ جا سکتے ہیں اپنے گھر ایسے؟ امپاسبل ہے. آپ کو کھمبا بھی یاد کرنا پڑے گا, سڑکیں بھی یاد کرنی پڑیں گی, بورڈ بھی پڑھنے پڑیں گے, آپ کو کافی سارا آنا جانا پڑے گا کئی دن, پھر آپ کو پتہ ہے. اس کو یہ ساری کلیکٹیو نالج کیسے؟ یہ اس کا انر ایکسپیرینس, امیجیٹ. اس کا کوئی کیمپس یاداشت کا لسٹ نہیں بنا رہا ہماری طرح. وہ درخت کاٹ ہیں وہاں سے, آپ یوں کریں,
آپ اس کے درمیان میں سے نہریں بھی ہٹا لیں, اس کے درمیان میں سے مکان عمارتیں بھی ہٹا لیں, تو سیدھا اسی درخت پہ جا کے بیٹھے گا. اس کو کہتے ہیں انٹیوشن, وجدان. آپ کبھی بھی لقمہ جب ڈالتے ہیں ناک میں نہیں لے جاتے, منہ میں لے جاتے ہیں 100% بغیر آئینے کے سامنے بیٹھے. اس کو کہتے ہیں انسٹنکٹ. دس از دا ڈاٹر آف انٹیوشن. یہ انٹویشن, وجدان, یہ 100% ٹرو ہوتا ہے. 100% ٹرو ہے تو منہ میں لقمہ جا رہا ہے نا, ناک یا کان میں نہیں جا رہا. کہ یہ آپ کا امیجیٹ انر ایکسپیرینس ہے, اور یہ آپ کا 100% گمان, 100% یقین ہے کہ میرے ہاتھ منہ میں جائے گا. یہاں پہ آپ کا التباس نہیں ہے. عقل کا کام ہے گمان پیدا کرنا, دل کا کام نہیں ہے. دل پرندے کے پاس ہے, وہ اسی وجدانی دل کے ساتھ ایک جگہ سے آسٹریا سے اڑتا ہے, امریکہ چلا جاتا ہے. وہ کسی ایک آسٹریلیا سے اڑتا ہے, سائبیریا چلا جاتا ہے. اس کو رستے کیسے یاد ہیں, ٹریکلس وے کیسے دیکھ لا ہے کائنات. تو ایسے تھے انسان پہلے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو اس وقت کے انسان تھے ان کے پاس وجدان تھا, اور یہ بہت بعد میں آئی ہے انٹلیکٹ. اور جب انٹلیکٹ آ گئی تو اس کے بعد وجدان کھو گیا. آیورویدک طریقہ علاج کیا ہے؟ آیورویدک طریقہ علاج وہ ہے جو وجدانی طور پر دیا گیا تھا انسان کو. کبھی آپ نے دیکھا کسی بلی کتے کو کہ اگر وہ کوئی زہریلی چیز کھا لیں تو گوشت خور ہونے کے باوجود گھاس کھاتے پھرتے ہیں علاج کے لیے؟ آیورویدک طریقہ علاج معلوم ہے انہیں. ان کے اندر پتہ ہے کہ میں نے اپنا مرض کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہیومن کو بھی یہ پہلے پتہ ہے. سو اس وقت ہیومن انفیوز تھا کائنات میں, اور کاسمک کانشیسنس کا وجدان کے ذریعے حصہ تھا. عقل نے پردہ ڈال دیا بقول مولانا روم. خواجہ فرید الدین عطار کا شعر ہے کہ زاں کے ای علم لزج چو راہ زند بیشتر راہ دل آگاہ زند. یہ جو عقلی علوم ہیں یہ ڈاکو کی طرح سے ہوتے ہیں. یہ آپ کے رستے میں, آپ کے دل آگاہ کے رستے میں کھڑے ہوتے ہیں اور دل زندہ کی انمول مخفی دولت لوٹ لیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں. انڈیویجویشن کے ساتھ ہی دیکھیں کیا ہو جاتا ہے. آپ کو انڈیویجویشن کا پتہ ہے, چلے میں جلدی سے یہ بتا دیتا ہوں. ٹاڈلر کو کبھی دیکھا ہے زندگی گزارتے ہوئے, 1.5 2 سال 2.5 سال کے بچے کو, کیسے وہ ایک پرندے کے عرفان کی طرح سے اپریشیٹو سیلف کے ساتھ بقول اقبال اس کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. اس کا آبزرویشن ڈائریکٹ ہے. اس کی حمد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیخ رہا ہے, وہ رو رہا ہے, اس پہ پانی پھینک کے وہ اس کو انجوائے کرے گا. اس کو گرمی میں لے جائیں وہ اس کو, یعنی جو بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ امیجیٹ ایکسپیرینس, وہ اس کو فوراً رسپونڈ کر رہا ہے. کسی بھی امیجیٹ ایکسپیرینس کو رسپونڈ کرنا اللہ کی زبان میں حمد ہے. لکھنا نہ حمد کی نعت بہت آخر میں آتا ہے اور اس کی ویلیو اس کم ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اس بچے کے ساتھ جو کاسمک کانشیس میں امبیڈ تھا, اس پرندے کی طرح سے آپ اس کو روکتے تھے کہ آگ میں چلے جاؤ گے, گر جاؤ گے. وہ نہیں ڈرتا تھا موت سے. اس کے لیے کائنات ایک ایسا کل تھی کہ وہ اس میں گھومتی اڑتی ہوئی ایک موج تھا, تیرتی ہوئی. لیکن آپ کیا ہوا, اب آپ نے اس کی انڈیویجویشن شروع کر دی. یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. نہ کرو کی گردان آپ نے دل میں اس کو سنائی, اور اس کی اس آزادی کو جس فلوئڈٹی کے ساتھ, جس بہاؤ کے ساتھ اس کائنات میں مست تھا, اس کو آپ نے اس کمہار کی طرح سے, گھڑا بنانے والے کمہار کی طرح سے تھپ تھپانا شروع کر دیا. ادھر سے بھی پیچھے ہٹ, ادھر سے بھی پیچھے ہٹ, یہاں ہاتھ نہ ڈال, یہاں آواز نہ اونچی کر, یہ نہ کر, وہ نہ کر, یہ نہ کر. تھپ تھپاتے ایک باڈی میں, بارڈر میں, باؤنڈری میں انڈیویجویٹ کر دیا. یہ تیری شناخت ہے, یہ تیرے ماں باپ, یہ تیرا خاندان ہے, یہ تیرا رنگ ہے, یہ تیرے کپڑے ہیں, یہ تیری زبان ہے. اب وہ انڈیویجویٹ ہو گیا, ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گیا. مولانا روم کہتے ہیں اس کا حال ایسے ہو گیا جیسے سنو بال کا ہو جاتا ہے. کبھی سنو بال دیکھی ہے؟ پہاڑ سے اتنا سا گولا گرتا ہے پتھر کا برفانی علاقے میں, لیکن اس کے اوپر برف چپک جاتی. اب چپکنے سے کیا ہوگا کہ چوٹی سے نیچے آتے آتے تک اور برف چپکتی چلی جائے گی, اور جب زمین پہ آئے گا تو کمرے جتنا ہوگا. سنو بال ایفیکٹ کہتے ہیں اس کو باقاعدہ, یہ لڑکتے ہوئے کسی چیز کا بڑے ہوتے چلے جانا. اب انڈیویجویٹ ہو رہا تھا جب اس بچے کو آپ تھپ تھپا رہے تھے کمار بن کے, نہ کر کے, جب اس کی باؤنڈری لگ گئی تو تب بھی وہ بہت خالص تھا. اب اور انڈیویجویٹ کرتے ہیں, سنو بال ایفیکٹ.
اور جب وہ جنگ ہوتا ہے، جب 35-40 کا ہوتا ہے اور ایک پکی، اس کے بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنی ان فیک آئیڈینٹیٹیز کے لیے، بلڈ کے یعنی ان آئیڈینٹیز کے لیے جو نہیں ہے حقیقت میں، اس وقت نہیں تھی جب وہ کاسمک کانشیسنیس میں تھا، اب اس کو مل گئی وہ آئیڈینٹیٹیز. سو اب وہ ان کے سنو باد افیکٹ کا شکار ہو گیا. مولانا روم کہتے ہیں اس کو انسورل کرو. اور رقص رومی جو ہے نا، وہ اس نیچے آنے والے اس پتھر کو انرول کروانے کا مطلب ہے، اس کو واپس ذات تک جاؤ. جی میڈم آپ نے سوال کرنا ہے؟ چلیں پہلے ان کو کرنے دیں کہ انہوں نے ہاتھ آپ سے پہلے کھڑا کیا. اچھا آپ لے چکے ہیں مائک آپ کے پاس؟ نہیں میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا رائٹ ہے، مائک آپ کے پاس پہلے تھا، مائک دینے والوں کا فیصلہ ہے. جی اچھا استاد محترم، میں آپ کو توجہ سے سن رہا تھا تو اس دوران انسپریشن میں کچھ ایسے خیالات آئے تھے کہ جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، پھر سر نے سوال کی، تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ڈیلیور کروں اپنا کوشچن، کمی بیشی اور رہنمائی فرمائیں. سر اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انسان اور کائنات کے متعلق کہ اور پھر وجود اور شعور کے متعلق کہ شعور اپنی انتہائی حالت میں وجود ہے اور وجود اپنی انتہائی حالت میں شعور ہے، ایک ضروری فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اور یوں اگر ہم انسان کو کہیں کہ انسان وجود اور شعور کی مطلب عینیت کا نام ہے، تو انسان کے پاس پھر اس کا ایک میں یا اس کے جو ہونے کا تجربہ ہے، وہ اس کی ایک مشاہداتی نظر ہے اس کے پاس. اور میں جب گہرائی میں مشاہدہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں میرا جسم نہیں ہوں، یا میں میری یادیں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں میری جو ایک خیالات ہے یا جو تہذیب نے میری تشکیل کی ہے، میری ذہن کی ایک میری ذہن کی جو ایک سختیائی گئی صورتحال، اسی کا نتیجہ ہے نا تہذیب. تو میں وہ بھی نہیں ہوں. میں اور گہرائی میں چلا جاتا ہوں تو مطلب میں ایک ایون میں پھر ان خیالات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ایک ایسی آنکھ سے کہ مطلب جو یہ سوچ رہا ہوں یہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. پھر اور گہرائی میں جاتا ہوں، کوئی ایسی کائناتی آنکھ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. پھر میں اور گہرائی میں جاتا ہوں تو ہم میں وہ فرق مٹ جاتا ہے، لیکن اگین اس میں ایک خالی پن مجھے نظر آتی ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ میرا ایک کانشیس سبجیکٹو ایکسپیرینس بن جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ازنس کی بات کی اقبال کے کانٹیکس میں، اور بہت خوبصورت طریقے سے ایک نچوڑ آپ نے سامنے رکھا نا، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے اور کائنات کے بیچ یا میرے اور خدا کے تجربے سے متعلق میرا شعور، جس کا ایسنس آئیڈیا ہے، یعنی میرا پرسپیکٹیو حائل ہے، جو اس تجربے کو یا تو بلر کر دیتا ہے، یا اگر میں اس کو ڈائریکٹ ایکسپیرینس بھی کرتا ہوں تو اس کا میری شخصیت یا ذات میں ایسی کیا تبدیلی یا کوئی ایسی مطلب کہ اثر کہ جسے میں کہوں کہ وہ دیرپا ہو تو وہ دیرپا بھی نہیں ہے. مطلب ایک چنگاری کی طرح ہے، آپ نے شاید ودن منٹ کچھ وہ تجربہ کیا، ایک انسپریشن ملی، پھر غائب. تو پھر خدا کے تجربے کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ مطلب اب آپ نے ہول سینیریو دیکھا، اس پہ آپ بہتر وہ کوئی میری وضاحت کرے. ٹرانسفارمیشن اینڈ کریٹو پارٹیسپیشن. اقبال نے کہا ہے کہ خدا کے تجربے کو اگر مشہود دیکھنا ہے اس کے بندے میں تو دو چیزوں میں نظر آئے گا، ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اس بندے کی کہ نہیں. کیونکہ اقبال کہتے ہیں مذہب کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی سیرت و کردار کو بدلے. عقائد یاد کروانا مذہب کا کام نہیں ہے. دنیا کے سارے مذاہب کے عقائد الگ الگ ہیں لیکن ان کی اخلاقیات موسٹلی ایک جیسی. عقائد کے لیے لوگ لڑتے ہیں، کبھی اخلاقیات کے لیے نہیں لڑتے. یعنی دو فرقے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان گانٹھوں کے لیے، عقیدے کو گانٹھ کہتے ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے اپنا من باندھ رکھا ہے، انہی مذاہب کی جو اخلاقیات ہوتی ہے، جب دو سمجھ لیں نا مذہب کے حصے، عقائد کا اخلاقیات، انہی مذاہب کی جو اخلاقیات ہوتی ہے وہ ان کے صوفیاء میں ہوتی ہے. ان کو آپس میں بٹھا دے وہ دوست ہوتے ہیں، اور ان کے علماء میں جو ہے اس کے عقائد ہوتے ہیں، ان کے صوفیاء میں اس کی اخلاقیات ہوتی ہیں. سو عقائد لڑتے ہیں، اخلاقیات نہیں لڑتی. بہرحال آپ نے جو بات کی وہ دیکھنا ہوگا اقبال کے الفاظ میں کہ اگر اس کو گاڈ کا ایکسپیرینس ہوا ہے
تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتھینٹسٹی، اقبال کہتے ہیں وہی جو ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جس پہ نازل ہو. اب تو وہی لا نبی آبادی کے بعد تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی نبی کو کوئی آئے گا اور اس پہ وہی آئے گی. اب تو اس کی وہ رسول کریم نے جو اپنی احادیث میں مثالیں دی ہیں، الہام کی صورت میں، کشف کی صورت میں، یا خواب میں. سچا خواب حدیثوں میں آیا ہے کہ نبیوں کی وحی کا کچھ حصہ ہے اس میں. اب جو وہ اس کا ایکسپیرینس ہے وحی کا، کیا بات کی تھی آپ نے؟ اوتھینٹسٹی. اقبال کہتے ہیں کہ وحی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جس پہ وہ نازل ہوتی ہے اس کو فی الفور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو مجھے بات پتہ چلی ہے یہ 100% ٹرو ہے. کوئی اس کے مقابلے میں اور بات اس کا ثبوت نہیں ہوتی اس کو ریجیکٹ کروانے کا. دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ امیجیٹلی جس کے سامنے بیان کرتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ ٹرو ہے. یہ دو نشانی یعنی دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں کہ صاحب وحی کو خود یقین ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، اور جس کو وہ بتاتا ہے اپنا تجربہ اس کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے. اب اس کو اگر اپلائی کریں ان باتوں پہ کہ جو ہم پہ الہام کے طور پہ نازل ہوتی ہیں اور شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سچ ہے کہ پتہ نہیں، تو وہ وہی نہیں ہوگی. اور اگر ہم کو بڑا یقین ہے کہ جو ابھی مجھ پہ نازل ہوئی ہے کسی کے سامنے بیان کروں تو وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہے، تو وہ بھی وہی نہیں ہوگی. اقبال کے اصول میں ابھی ہم اس کو بعد میں کبھی دیکھیں گے کہ اقبال کا اصول کس میکینکس پہ بنا ہوا ہے، پر اقبال کا یہ بتایا ہوا اصول ہے کہ یہ دو ایلیمنٹس جو ہیں اس کی پہچان ہے اس کی وحی کی. اب چھوٹے پیمانے پہ اس کو ہم دیکھتے ہیں سائنسدانوں میں جن کو شرح صدر ہو رہی ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا ڈائریکٹ مگر 3 طریقوں سے. ایک یہ کہ وہ پردے کے پیچھے سے، ایک یہ کہ وہ وحی کے ذریعے، اور ایک یہ کہ وہ رسول بھیج کے کرتا ہے. اب یہ تینوں اصل میں علم کے حصول کے طریقے ہیں. اب رسول تو بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں، لیکن باقی 2 طریقوں میں ڈائریکٹ دل میں نازل ہونا خیال کا بھی انسان کے ساتھ کلام کا خدا کا طریقہ ہے. جب اچانک آپ کو جھماکہ ہوتا ہے تو آپ کو اس وقت الہام ہوتا ہے، تو وہ ایک قسم کی نبی والی وحی تو نہیں ہے، کیونکہ نبی کی وحی کی ایک خاص شرط یہ ہے کہ اس کے آپ مکلف ہیں، یعنی اس پر آپ نے سن لیا تو فرض ہے آپ پر. لیکن آپ کی اپنی وحی یعنی الہام وہ آپ پہ بھی فرض نہیں ہے. اس کے اندر آنے والا حکم دوسرے پہ کیا فرض ہوگا؟ یعنی آپ پہ رات کو الہام نازل ہوا، آپ کو صبح اس کو یقین ہے کہ یہ ہے، مگر آپ فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بس آپ جیسے شاعر پہ شعر آیا وہ ایسے آپ پہ بات آئی. لیکن نبی کی وحی کا فرق یہ ہے کہ اس پہ جو بات آ گئی اور آپ نے سن لی. فاستمعوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو. قرآن کا سننا فرض ہے، قرآن کا پڑھنا سنت ہے. جو آپ تلاوت کرتے ہیں یہ عمل سنت ہے یا یہ عمل ثواب ہے، لیکن جو آپ سنتے ہیں کوئی اور پڑھ رہا ہو تو یہ عمل فرض ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہی جو ہے جو جب سے سن لی، بلغ ما انزل الیک، اے نبی پہنچا دے جو تجھ پر نازل ہوا ہے. جب وہ پہنچا دے گا تو اب آپ نے سن لیا، اب آپ کے اوپر فرض ہے. لیکن اپنا خود اپنی وحی اگر بطور الہام آپ پہ آج آ گئی، نازل ہو گئی، آپ کو کوئی مکلف نہیں. آپ چاہے خدا خود آپ کو خواب میں نظر آئے، خدا آ کے سامنے کھڑا ہو، یہ ہے آپ کا اور میرا اور نبی کا فرق. اچھا وہ ایکسپیرینس ضروری نہیں ہے الہام ہو، ویسے بھی کوئی مطلب نماز میں تھوڑا سا لمحہ جو ان کا سوال میرے ذہن سے تھوڑا سا نکل گیا تھا، آپ کی بات سے یاد آ گیا، میں ان کو عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے یوگا میں جو یوگی کرتے ہیں نا میڈیٹیشنز، 2 قسمیں ہیں یوگا کی. ایک قسم جو قدیم ہندوستانی یوگا کی ہے اور ایک قسم جو گرچیف نے ایجاد کی ہے. گرچیف کا اقبال نے بھی ذکر کیا ہے. جو یوگا کی قدیم قسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے بیٹھیں، انگلیاں ایسے کر کے، ٹانگیں ایسے کر کے، آنکھیں بند کر لیں یا کھول لیں اور ذہن کو خالی کریں یا ذہن کو مائنڈ فلنس کا شکار کریں. مائنڈ فلنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ سوچیں مت، جو آواز آ رہی ہے اس پہ توجہ دیں، جو کچھ بھی بس سارا مائنڈ آزاد کر دیں، جو بھی آبزرویشن میں آ رہا ہے صرف اس کو آنے دیں اور خود سے کوئی خیالات نہ سوچیں.
سو آپ جو ہے ایسے یوگا کا طریقہ ہے کہ میڈیٹیشن میں بیٹھے آپ بیٹھ گئے. یہ تو کبھی کبھی کرتا ہے بندہ, یعنی ایک بندہ پکا یوگی بھی ہو, ڈیلی یوگا کرنے والا بھی ہو, وہ کیا کرے گا کہ دن میں 1 یا 2 بار کرے گا. یہ ہے قدیم یوگا کا طریقہ جسے ہم کہتے ہیں ہندو یوگا یا ہندو اسپرچول پریکٹس. لیکن گرجیف کیا کہتا ہے؟ گرجیف کہتا ہے نہیں, ہر لمحے میں, اب یہ اسلامی طریقہ ہے, ہر لمحے میں جب آپ چل رہے ہیں, جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, آپ گاہک کو ڈیل کر رہے ہیں, آپ پیپر حل کر رہے ہیں, ہر لمحے میں آپ کو حالت یوگا میں ہونا ہوگا. اب حالت یوگا کیا ہوتی ہے؟ پریزنٹ مومنٹ میں اپنے آپ کو بار بار لانے کی کوشش. یوگا کا سب سے آسان میننگ یہ ہے کہ آپ کا دماغ کیا کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی, وہ کبھی پاسٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے اور کبھی فیوچر میں گھوم رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کو یا تو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آفس جانا ہے, آج یہاں وہ ہوگا, وہ ابھی یہ سارا فیوچر ہے, یا آپ کو خیال آ رہا ہوتا ہے کل میں نے کیا کہہ دیا تھا بڑا غلط کیا, یہ سارا پاسٹ ہے. ہونا کیا چاہیے تھا خیال آپ کا, یہاں میں جا رہا ہوں, یہ سڑک ہے, یہ میرے پاس بائک ہے, یا یہ میری گاڑی ہے, وہ آگے عورت جا رہی ہے, وہ آگے مرد جا رہا ہے, ابھی میں نے ادھر مڑنا ہے. یہ ہونا چاہیے پریزنٹ مومنٹ میں آپ کو ہونا چاہیے, تاکہ آپ ہوش میں ہوتے, تاکہ آپ گاڑی اچھی چلاتے, تاکہ آپ کسی سے بات اچھی کرتے. تو یہ یوگا ہے, پریزنٹ مومنٹ میں آ جانا یوگا ہے. اب یوگا کے لیے ایسے بیٹھ جانا 2 بار ہوگا دن میں, آئیں گے تو اس وقت بھی آپ پریزنٹ مومنٹ میں. اور اگر آپ ہر وقت پریزنٹ مومنٹ میں آ جائیں گے تو آپ کا ہر عمل فوراً اسی وجہ سے کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں آ گئے ہیں تبدیل ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلے گھر میں کر کے دیکھیں کہ اگر آپ گھر میں ہی ہوش میں آ جائیں, یعنی اپنے گھر میں ہی ہوش میں آ جائیں, تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا میرے گھر میں اضافی چیزیں کیا پڑی ہوئی ہیں, یہاں کباڑ بنتا جا رہا ہے, یہاں سے کل سے صفائی نہیں ہوئی. 2 دن لگیں گے صرف پریزنٹ میں آنے کی وجہ سے آپ کا گھر صاف ہو جائے گا. اس کے بعد آپ پیٹرن ڈھونڈنا شروع کر دیں گے صرف پریزنٹ میں. اچھا یہ فرش ہے, اس میں ڈبیاں بنی ہوئی ہیں, یہ 10 ہیں, یہ 11. اب پیٹرن دیکھنے کا تو اگلا مطلب ہے آپ علم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد تو پیٹرن آپ پھول میں بھی دیکھنا شروع کر دیں گے, اس کے بعد تو پیٹرن آپ ہر ڈیزائن میں دیکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جو ہے اپنی اپریشیٹو سیلف, جسے اقبال کہتے ہیں, جو خدا کے ساتھ رابطہ کرتی ہے, ڈائریکٹ ایکسپیرینس کرتی ہے, اس کو آپ نے حاضر کر لیا ہے. اور ایفیشینٹ سیلف جو کبھی پاسٹ میں کبھی فیوچر میں مار کھاتی پھرتی ہے, اس کو آپ نے چپ کروا دیا ہے. اور ایفیشینٹ سیلف جو حاضر میں خدا کو ہر وقت آبزرو کرتی کہ خدا کہاں ہے. ذرا اس جملے پہ غور کریں تو آپ کو بہت لطف آئے گا. اگر آپ پاسٹ میں ہیں, آپ کے خیالات کل میں نے کیا کہہ دیا تھا, پچھلے سال کیا ہوا, یا فیوچر میں ہیں میں یہ بن جاؤں گا, میں وہ کروں گا, خواب سپنے, تو اس کا مطلب آپ ابھی پریزنٹ میں نہیں ہیں. ہوش یہ ہے کہ کھلی آنکھوں کھلے کانوں کے ساتھ آدمی لمحے موجود میں موجود رہے. تو جب آپ دوسرے وقت میں ہیں, اب پیٹرن باہر کا نظر آیا تو علم بن گیا. جب پیٹرن اندر کا نظر آئے گا یا صفائی اندر کی نظر آئے گی تو انر ایکسپیرینس بن جائے گا. یعنی یہ جو آپ کا سوال تھا کہ انر ایکسپیرینس جو ہے وہ جو عائشہ نے دہرایا, انہی الفاظ میں بولو نا. میں اس کا جواب دے چکا ہوں, میں صرف ریلیٹ کرنے لگا ہوں. یہ تھا جواب, اپنا جملہ بولیں. یس, ہاں, وہ اس کا ٹیمپریری ہوتا ہے نا, جو پریزنٹ میں موجود رہنے کے قابل نہیں رہتا نا, جو یا پاسٹ میں یا فیوچر میں ڈارک پلیسز پہ کھویا رہتا ہے نا. جب وہ پریزنٹ میں آئے گا تو خدا کیا ہے, میں یہی کہنے لگا تھا, خدا کیا ہے. خدا اگر انر ایکسپیرینس ہے تو کائنات. آپ دیکھیں قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ذرا یہ شاہد کے لفظ پہ غور تو کریں, اس کا میننگ ہے آبزرور. اب شاہد کس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے, ایکسٹرنل کائنات کا, یا انٹروسپیکشن کرتا ہے, یا انٹروسپشن کرتا ہے. 3 مشاہدوں کے علاوہ وہ کیا مشاہدہ کر سکتا ہے. اب جب وہ ڈیپ مشاہدہ انر کرتا ہے, جیسے رسول کریم اقبال کہتے ہیں
کہ اس کائنات کی ریالٹی کا تعلق ہی آپ کے اس مشاہدے کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کو اپنے مشاہدے پہ یقین ہے تو کائنات حقیقی ہے، اور اگر آپ کو اپنے ہی مشاہدے پہ شک ہے تو آپ کے سامنے جو کائنات ہے وہ فالس کیس ہے. یعنی خود پہلے تو آپ کو میں نے کہا تھا نا چیٹ جی پی ٹی میں لکھیں واٹ از دا موسٹ سرٹن ریالٹی ان دس یونیورس، تو امیڈیٹ جواب آئے گا یور ایکسپیرینس. ادر دین یور ایکسپیرینس ایوری تھنگ کین بی ڈاؤٹڈ. سو اگر ایک ہی چیز جس کا سرٹن ہونے کا آپ کو یقین ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، اور ایکسپیرینس امیڈیٹ ایکسپیرینس ہے. سو خدا کو تو آپ ہر وقت انکاؤنٹر کرتے ہیں، ہر لمحے میں. اب کل یومن ہوا فی شان میں کیا لکھا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ کی ہر پل میں نئی شان ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی ہر پل میں نئی شان، تو کیا پاسٹ کے خیالات میں گھومتے رہنے سے نظر آئے گی یا فیوچر کے خیالات میں گھومتے رہنے سے نظر آئے گی؟ جبکہ اس کی شان تو اس پل میں ہے نا جو حاضر ہے ابھی پریزنٹ مومنٹ میں. تو مولانا روم نے جب کہا کہ ماضی اور مستقبل دو پردے ہیں جو حقیقت کے رستے میں ویلز ہیں، پردے ہیں، تو ان کو اگر ہٹائیں یا جو پردے ڈالیں ماضی اور مستقبل میں، تو درمیان میں کیا بچے گا؟ صرف پریزنٹ. یعنی اگر وہ پردے اب ماضی اور مستقبل پر ڈال دیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں، مولانا روم کی مثال ہی دے دیتا ہوں کہ ایک چھت جو ہے وہ اوپر والوں کے لیے فرش ہے اور نیچے والوں کے لیے چھت ہے. تو ایک نہ نیچے ٹرو ہے نہ اوپر ٹرو ہے، چھت پریزنٹ ہے، پریزنٹ مومنٹ. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر پاسٹ اور فیوچر سے آپ نکل آئیں تو کہاں جائیں گے آپ؟ اونلی پریزنٹ میں. اور جب آپ اونلی پریزنٹ میں آئیں گے تو رومی کہتا ہے آپ ابلق ایام پر سوار ہو جائیں گے، لمحہ موجود کے گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے. اور اقبال کہتے ہیں آپ اشہب دوراں پر سوار ہو جائیں گے، زمانے کے گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے. اور جب لمحہ موجود میں آپ آئیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ابھی جو میں نے پڑھا آیت کہ اللہ فرما رہے ہیں کل یومن ہوا فی شان، ہر پل میں اللہ کی نئی شان ہے. تو آپ کو وہ شان نظر آئے گی نا، کیونکہ آپ پریزنٹ میں آ گئے. اگر پاسٹ میں یا فیوچر میں تو وہ شان تو آ رہی ہے اللہ کی ہر وقت. اللہ کی ہر وقت شان اس کائنات میں جاری ہے، پر آپ پریزنٹ میں آئیں گے تو نظر آئے گی. اب جو گرو چیف ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یوگا دو ٹائم پہ نہیں ہوگی. یوگا کیا ہوگی کہ آپ کا ہوش ہر وقت پیٹرن دیکھے، آپ انجوائے کریں، اس حمد بیان کریں اپریشیٹو سیلف کے ذریعے خدا کی اس بچے کی طرح سے جو 2-2.5 سال کا بیان کرتا پھرتا ہے اس کی حمد. اس کو حمد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ نہانے لگے ہیں، پانی آپ کے اوپر آ رہا ہے، اپنے انر ایکسپیرینس کو دیکھیں، واہ کتنا اچھا پانی ہے، گرمی میں ٹھنڈا، سردی میں گرم. لقمہ لگائیں منہ میں، کہیں سبحان اللہ کیا بات ہے یار، اتنا لذیذ کھانا. فرش کو دیکھیں تو کہیں کس نے بنایا ہوگا، 10 بندوں نے اس کا ڈیزائن سوچا ہوگا. کمپیوٹر کو دیکھیں تو کہیں کمال کر دیا انسان نے. یہ جب آپ اپریشیٹ کر رہے ہوں گے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو، ڈیزائنوں کو، پیٹرنز کو، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی اپریشیٹو سیلف کو، جس کو اقبال کہتے ہیں ڈائریکٹ لنک کرتی ہے خدا سے، آپ کا جگا چکے ہیں نا، پریزنٹ میں آ گئے ہیں. اب جب آپ اپریشیٹو سیلف کے ساتھ پریزنٹ میں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ اللہ کی شان، کیونکہ وہ پریزنٹ میں نظر آتی ہے نا. کل یومن ہوا فی شان، کہ ہر لمحے موجود کے ظاہر لمحے میں خدا اپنی شان دکھا رہے ہیں. اگر آپ پاسٹ اور فیوچر میں رہیں گے تو نظر نہیں آئے گی. اور ہم تو ہر وقت پاسٹ اور فیوچر میں ہوتے ہیں. ہم تو تسمے بھی بوٹ کے چڑھا رہے ہیں نا، تو دماغ ہمارا گاڑی میں بیٹھا ہے، اور ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں تو دماغ آفس میں بیٹھا ہے. سر تجربے کی اس نوعیت میں ایک اور والا منی کنسٹرکشن پہ مینشن کر دینا محسوسات کے حوالے سے. یوں کریں سوالوں کی وہ تقسیم کر دیں. عائشہ پانی پلاؤ یار. جی جی ٹھیک ہے جی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ازنس اور ڈزنس کی جو بات کی اس میں آپ نے ایک بلائنڈ پرسن کی انالوجی پیش کی تھی. اب ایک بندہ جو بلائنڈ ہے، میں خود ایک انالوجی دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک بندہ جو بلائنڈ ہے بٹ ہی نو اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی انر سیلف میں گاڈ ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی آس پاس اپنی انوائرمنٹ سے دیکھ کے اس چیز کا ایکسپیرئنس نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا 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 ہے. تو وہ اپنی ان دو چیزوں کے انٹیگریشن کیے بغیر، آپ اس کو پتہ ہے ہی کین ناٹ
نوئنگ اور ایکسپیرینس کا جو انٹیگریشن ہے اس کے بغیر وہ کیسے اپنے آپ کو یا کسی کو بھی پروف کر سکتا ہے کہ دیر از گاڈ؟ اور کسی کو پروف تو کرنا بڑا مشکل ہے، پروف کرنا گاڈ کا نوئنگ کے برابر نہیں ہے، چلیں لیکن سر، اس اپنے کا آپ کو بھی ایکسپیرینس جو ہے نا اس کا، ہاں اپنے آپ کو جسٹیفائی کا ورڈ از اے گڈ ورڈ کہ آپ کیونکہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایک لائٹ اپون لائٹ والی جو تھیوری ہے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ نور ہے اور نور آپ کی سول ہے، اس سارے کو کنسیڈر کرتے میں سمجھ ہوئے گیا اس والا. میں عرض کرتا ہوں خدا کو فلسفے میں خدا کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے پرسنل امپرسنل گاڈ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے پرسنل گاڈ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ میرا ہے تو پرسنل ہے اور یہ میرا نہیں ہے تو امپرسنل ہے، ایسا میننگ نہیں ہے. یہ فلسفے کے لفظ ہیں، ان کے اور میننگ ہوتے ہیں. امپرسنل کا میننگ ہے جس کی پرسنالٹی نہیں ہے اور پرسنل کا میننگ ہے جس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. اب خدا دو طرح کے، ایک جو امپرسنل ہے اس کی پرسنالٹی نہیں ہے. بدھ مت میں کاسمک کانشسنس کو جو ویلیو حاصل ہے، یا اسپائنوزا کا جو خدا ہے نیچر گاڈ، نیچر از گاڈ کچھ لوگ کہتے ہیں. جی آپ کا سوال ہے؟ پریشانی ہے جی، ارشاد فرمائیں. وعلیکم السلام. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ If an argument proved that God exists, would that amount to knowing God? اچھا اس پر آپ کا سوال ہے. آپ لیٹ آئے نا، آپ لیٹ آئے. امیجیٹ ایکسپیرینس کے بارے میں ہم نے ایک اسٹیبلش کیا یہاں پہ کہ امیجیٹ ایکسپیرینس وہ ایکسپیرینس ہے جو ہم وقت ہر انسان کو ہو رہا ہے. ہم وقت ایک سیکنڈ بھی اس سے محروم نہیں ہے. ہم اس وقت اگر امیجیٹ ایکسپیرینس آپ کو نہ ہو رہا ہو تو آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے. جو امیجیٹ ایکسپیرینس آپ کو ہو رہا ہے اس وقت وہ آپ کے جہاں بیٹھے ہیں آس پاس کے انوائرمنٹ کا ہے، آپ کا امیجیٹ ایکسپیرینس ہے. اوکے میرے آس پاس رات ہو گئی ہے، یہ آپ کا امیجیٹ ایکسپیرینس. ہر امیجیٹ ایکسپیرینس آپ کو ڈائریکٹ انر ایکسپیرینس کے طور پہ ہوتا ہے. یہ ایک فلسافیکل اسٹیبلشڈ بات ہے آلریڈی کہ یعنی آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا امیجیٹ ایکسپیرینس. تو امیجیٹ ایکسپیرینس خدا کا ہے وہ اگلی بات تھی. ہم نے یہاں ویری ویل مینر میں اسٹیبلش کیا ہے کہ ہم وقت ہر چیز کا جو ہمارا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے جس میں ہم میتھمیٹکس کے یوز کے بغیر جان رہے ہیں چیزوں کو، وہ کیا ہے؟ وہ امیجیٹ ایکسپیرینس ہم وقت جو رہا ہے. یہ چیز کیسے، وٹ ڈز اٹ فیل لائک. میں آگے اگر ابھی آپ کو کھانے کی چیز دوں اور پوچھوں کہ وٹ ڈز اٹ فیل لائک، تو آپ میتھمیٹکس تو یوز نہیں کریں گے مجھے جواب دینے کے لیے. آپ کا جو اس وقت مجھے جواب دینے کے لیے علم کا سورس ہوگا وہ آپ کا انر ایکسپیرینس ہوگا. سو علم کا ایک سورس ہے یہ انر ایکسپیرینس. جسٹ اب بات آ جاتی ہے اگلی کہ خدا کا انر ایکسپیرینس کیسے ہوتا ہے. اس کی خدا کے انر ایکسپیرینس کے لیے آپ کو اقبال نے یہاں پہ تینوں آرگومنٹس پر اعتراض کرتے ہوئے واضح رستہ بتایا تھا کہ اس کی پرابلم آپ کو تب آتی ہے جب آپ سپلٹ کر دیتے ہیں ریالٹی کو، یعنی آبجیکٹ میں اور سبجیکٹ میں، تھاٹ میں اور بینگ میں، کنسیپٹ میں اور بینگ میں. اگر آپ اس کو ہول سمجھیں، یعنی آپ پوچھ رہے تھے نا کیا آرگومنٹ پروو کر دیا ہم نے. عرض یہ ہے کہ اقبال کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کائنات ڈیڈ میٹیریل نہیں ہے، ایوالونگ اینٹیٹی ہے. تو مشین نہ ہوئی، ایوالونگ مشین تو ایوالو نہیں کرتی. اب جب یہ کائنات ایوالونگ اینٹیٹی ہے تو زندہ چیز ہے. اب زندہ چیز میں خدا دو قسموں میں ہو سکتا ہے، یا امپرسنل گاڈ ہو سکتا ہے یا پرسنل گاڈ ہو سکتا ہے.
اب immediate experience زندہ چیز کا کیسے ہوتا, ادرنیس کا. آپ کو میرا ایکسپیرینس کیسے ہو رہا ہے؟ میں اگر روبوٹ ہوتا تو آپ کو کیسے فرق پتہ چلتا؟ یعنی آپ کو میری حضوریت کا, کہ میں ایک ہیومن بینگ ہوں, کانشیسلی آپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اٹیچ ہوں, کیا آپ کو اس وقت میرے ہونے کا اور مجھے آپ کے ہونے کا انر ایکسپیرینس نہیں ہے؟ خاص طور پہ جب آنکھیں چار ہو جائیں تو دونوں ایک ہی ایکسپیرینس کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. سو یہ انر ایکسپیرینس ادرنیس کا ہے, یعنی دوسری اینٹیٹی کے شعور کا ایکسپیرینس آپ کے شعور کو ہو رہا ہے. خدا کا ایکسپیرینس اس ٹائپ کا ایکسپیرینس ہے. جب میں نے جنگل کی مثال دی تو میں تو اقبالین ہوں. اقبال تو بڑا سخت خلاف صوفی کو جنگل میں بھیجنے کا. وہ تو میں ایک بتا رہا تھا کہ جب میں نے تو پھر کرسی بھی رکھی کمرے میں کہ کرسی پہ سوچ لیں. میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ جب چیز ویزیبل نہ بھی ہو, کمرے کے اندر, گھر کے اندر, محلے میں, بازار میں, جب چیز ویزیبل نہ بھی ہو تب بھی حضوریت انویزیبل چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے. میں پروو کر رہا تھا صرف لاجیکلی کہ آپ کرسی کمرے میں رکھ دیں اور تجربہ کر لیں کسی کو بھیج کے, وہ بندہ اس کی فیلنگ میں آ جائے گی کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے, گویا وہ اس کی حضوریت میں چلا جائے گا جو اس کی, میری اور آپ کی اس وقت ہے. وہ اس خالی کرسی کے ساتھ چلا جائے گا, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائے. ایسے ہی تنہائی میں بھی انسان کسی سرگوشی کرتے ہوئے بھی ڈر جاتا ہے کہ شاید کوئی ہستی سن رہی. یہ میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے, وہ تو اس کا اپنا اندر کو خیال تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادرنیس کا, ادر اینٹیٹی, کانشیس اینٹیٹی کا انر ایکسپیرینس ہوتا ہے, میتھ سے کیلکولیٹ نہیں کرنا ہوتا. سو گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ, گاڈ کین بی نون, گاڈ کین بی ایکسپیرینسڈ. یہ تھا سارے کا سارا تھیسس اقبال کا. اب اگلا حصہ کہ خدا پرسنل کیسے ہمارا ہے مسلمانوں والا, تو وہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیڈ میٹیریل ہے کائنات تو پھر خدا امپرسنل ہو سکتا تھا. یہ کائنات ایک زندہ ہستی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے دس کائنات, دس یونیورس از ہیپننگ ان سائڈ دا انر ایکسپیرینس آف گاڈ. جی سر. سر میرا کوشچن, اٹس مائی ٹرن. جی اٹس مائی ٹرن. Inner experience वो subjective होता है, right? तो it varies from person to person. तो इस पे फिर authenticity कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सही है? Just like touching a different in the dark. तो हम कैसे उसको prove कर सकते हैं? ठीक है, या तो अगर जैसे मैंने inner experience किया, आपने किया, आपका different हो सकता है, मेरा different हो सकता है. ठीक है, आपका सही है, मेरा सही है. तो हम क्या वो मेरा इनर एक्सपीरियंस गलत था, आपका सही है. तो इसमें اگر ہم ایک آبجیکٹ اٹھائیں آپ اور میں, تو امیجیٹ ایکسپیرینس آپ کا اور میرا ہو سکتا ہے ایک ہو کہ یہ ریموٹ کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم اس آبجیکٹ کی تہیں کھولنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا انر امیجیٹ ایکسپیرینس مزید جہاں تک ہمیں آنکھوں سے وہ نظر آتا جائے تب تک رہے قائم ہمارے سینسز کے ذریعے. یہ امیجیٹ ایکسپیرینس, اب یہ آدھا ہو گیا, اب یہ جب ہم باریک ہو جائیں جہاں ویزیبل نہیں رہتا تب بھی ہو سکتا ہے ہمارا ایکسپیرینس وہ مائکروسکوپ کے ذریعے ایک ہو جائے کہ ہم وہاں پہ بھی کوئی کلر تو دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ وہ جمپ کر جائے گا, ڈرفٹ کر جائے گا ایک دوسرے نالج کی فیلڈ میں, کہ جب ہمارے کوئی سینسز اس کو نہیں دیکھیں گے تب ہم کریں گے میتھمیٹکس. ہم لکھیں گے کہ اس کا اتنا چارج ہے, اس کا اتنا ماس ہے, اور پھر آپ اور میں اس پہ ایگری کریں گے. تو جب تک ہم انر ایکسپیرینس میچ کرتے جا رہے تھے تب تک آپ کا میرا تھوڑا تھوڑا ڈفرینس تھا, کیونکہ آپ نے جو ریڈ کلر دیکھا وہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے وہی ریڈ کلر دیکھا ہو سکتا ہے میرے ریڈ کلر کا ہیکسا جو ڈیجٹ ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ریڈ کلر کے ڈیجٹ سے ڈفرینٹ ہو. جب ہم اس کائنات کے بارے میں اتفاق کرتے ہیں کہ یہ چیز پرٹیکولرلی یہ ہے, تو ہم سب اپنا اپنا انر ایکسپیرینس, امیجیٹ انر ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے. جیسے میں نے کہا تھا کہ میرے کوٹ کا کلر آپ کو اس لیے پتا ہے کہ یہ ریڈ کالا ہے کیونکہ پرائیویٹ انر ایکسپیرینس میں آپ نے کالے کا تجربہ کیا ہوا ہے. اگر کسی چیز کا آپ نے تجربہ نہیں کیا ہوا, یعنی آپ خدا کا تجربہ نہیں کیا ہوا, تو میرا انر ایکسپیرینس ہو بھی تو وہ آپ کے لیے نا واقف, آپ اس کے نہیں ہو سکیں گے. آپ اپنے اس انر ایکسپیرینس کو جو آپ کا ہوا ہے میرے سے شیئر کر سکیں گے. اب ذرا دیکھیں کہ جب آپ ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہو, ہم سب ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں فرض کریں,
اور ہم سب کے سروں پہ ورچوئل ریالٹی چڑھی ہوئی ہے. تو کیا ہوگا؟ آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ انڈیا میں بیٹھا ہے، گیم ایک ہی ہے. ایک ہی گیم میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہم ریس کر رہے ہیں، آگے پل آ گیا، پل پہ جھنڈا لگا ہوا ہے، فرض کریں ریڈ کلر کا جھنڈا ہے. تو ہم جو کھلاڑی ہیں گیم کے پلیئرز، ہم اتفاق نہیں کر جائیں گے اس انر ایکسپیرینس پہ جو گیم کے اندر ہمیں ہو رہا ہے یہ کلر ریڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیم کے اندر بھی تو وٹنس اکٹھے کر کے ایگزیکٹلی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ جیسا رزلٹ دیا جا سکتا ہے کہ سارے انسان مل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کلر ریڈ ہے. سیم لائک دیٹ دس از ہیپننگ ہیئر کہ ہم اپنے اپنے انر ایکسپیرینس کو شیئر کر رہے ہیں لائک دا ویڈیو گیم، اور اس انر ایکسپیرینس کے شیئر کی وجہ سے نالج بنتا ہوا آ رہا ہے. جہاں جہاں تک تھوڑے تھوڑے ڈفرینس کے ساتھ شیئر تھا تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ریڈ ہے. جہاں ڈفرینس بڑھ جاتا ہے آپ کا اور میرا اور ہو جاتا ہے انر ایکسپیرینس. اور اس وقت جب آپ کا ہے ہی نہیں انر ایکسپیرینس، جیسے مثلا میں نے خدا کو دیکھا تو پھر آپ کو میں بتاتا بھی پھروں تو آپ نے نہیں دیکھا اگر، تو وہ ایک جیسے کلر جیسا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی جی لیٹ ہو رہی ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا. لاسٹ کوشچن ہے جی آپ کو. تو ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں اسے جو جانا آپ چاہیے. بیٹھے رہیں سر کو نماز پڑھ لیں. نماز میں نے بھی پڑھنی جی. تو کوشچن از، آپ نے کہا ہم خدا کو پروف نہیں کر سکتے، بٹ ہمارے پاس حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ موجود ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، مانتا بھی ہوں، بٹ یہ پروف کرنے کے لیے کہ اللہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے تو انہوں نے ڈفرینٹ پرندے کاٹ کے ان کو ڈفرینٹ جگہ پھینک دیا تھا. پھر ایک ہمارے پاس حضرت موسیٰ کی تجلی والا واقعہ آتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس قریش کا وہ واقعہ آتا ہے جس میں ابو جہل تھے، ان کا ایک گروپ تھا جنہوں نے رسول پاک سے کچھ کوشچن پوچھے تھے کہ وہ پروف کریں کہ خدا ہے، اور اس کے ریفرنس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج بھی کی اور آپ کو ڈفرینٹ جگہوں کے بارے میں پتہ بھی چلا. تو آپ نے کہا کہ ہم خدا کو پروف نہیں کر سکتے، بٹ کیا یہ انسیڈنٹ خدا کو پروف نہیں کرتے؟ گڈ، بہت اچھا سوال ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا آپ نے ابھی بتایا، جو اور انبیاء کو مثلا آپ نے موسیٰ کی تجلی کا کہا، وہ ان کا پرسنل پرائیویٹ انر ایکسپیرینس تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت جو پرندے آئے کاٹ واٹ دیے گئے، وہ ان کا پرائیویٹ، انہوں نے خود کہا ہے قرآن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں، وہ ان کا اپنا پرائیویٹ انر ایکسپیرینس تھا. اور جو حضرت موسیٰ کا تھا وہ ان کا پرائیویٹ انر ایکسپیرینس. یہی تو ہم نے ساری بات کی ہے کہ خدا انسان کا پرائیویٹ انر ایکسپیرینس ہے، ان پر پروو ہو گیا. اب وہ جب دوسروں کو بتائیں گے تو صفات کے ذریعے ہی بتائیں گے نا کہ خدا ایسا ہوتا ہے. وہ تو جب صفات کے ذریعے بتائیں گے تو ڈزنس آ جائے گی بیچ میں کہ وہ خدا کی ایک صفت بتاتے ہیں، فرض کریں کہ وہ قادر ہے، تو وہ کیا بتا رہے ہیں؟ جیسے میں نے ڈزنس کے وقت بتایا تھا کہ وہ بتائیں گے کہ چیز کرتی کیا ہے، اور ایزنس نہیں بتائیں گے کہ چیز ہے کیا. تو اب جب وہ خود تجربہ کر آئے تھے حضور معراج پہ، تو کر رہے تھے خود تجربہ کہ اللہ ہے اور میں نے دیکھا، میں اسے ملا ہوں. لیکن جب معراج سے واپس آ گئے تو لوگوں کو تو اللہ کی صفات بتائیں گے نا کہ اللہ قادر ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ وہ یوں تو نہیں کر سکتے کہ آؤ اٹھا کے میں آپ کو خدا کے سامنے کھڑا کرتا ہوں، جو ایکسپیرینس میں کرایا آپ تم بھی کر لو. میننگ یہ ہے کہ خدا کا ایک انر ایکسپیرینس آپ کا اپنا پروف ہوتا ہے. اب چونکہ ریڈ کلر پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں مگر ڈیپ ڈاؤن اصل میں نہیں کر رہے. ریڈ کلر پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں دینار، مگر ڈیپ ڈاؤن ہم نہیں کر رہے، کیونکہ جب ہم چیک کرتے ہیں کمپیوٹرائز طریقے سے تو آپ کے ریڈ کلر کا ہیکسا ڈیجٹ میرے ریڈ کلر کے ہیکسا ڈیجٹ سے ڈفرینٹ ہے. ہیکسا ڈیجٹ نمبر ہوتا ہے. اب جب ہم اتفاق کر گئے سارے کہ یہ ریڈ ہے تو چیک کیا تو سب کا تھوڑا تھوڑا ڈفرینس تھا. مطلب کیا ہوا کہ ہمارا انر ایکسپیرینس امیجیٹ جو تھا وہ اصل میں تھا ڈفرینٹ، مگر ہم نے جب شیئر کیا تو ہمیں اس میں کامن ایلیمنٹس ملے کہ موسٹلی وہ نمبر یہی تھا. ایگزیکٹلی دس ول ہیپن وین یو ایکسپیرینس دا گاڈ. اب ہر انسان کو خدا کا ایکسپیرینس ہے. یہ جو میں نے کہا تھا گفتگو کے شروع میں کہ انٹولوجیکل آرگومنٹ کو پرسنلی میں ریجیکٹ نہیں کرتا، اس کی ریزن یہ تھی کہ جب کانٹ یہ کہتا ہے کہ یہ کہنے سے کہ میری جیب میں $300 ہیں، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اقبال پہ بھی اس اعتراض پہ اعتراض کیا. کانٹ جب کہتا ہے کہ یہ کہنے سے کہ میری جیب میں $300 ہیں، میری جیب میں $300 تو نہیں آ جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے خدا ثابت ہو جائے گا جو میں بات کروں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کانٹ غلط کہہ رہا ہے، بس اتنا.
कांट ने एक पर्सन का अपना नाम लिया, वन सिंगल पर्सन, इसको कहते हैं पर्टिकुलर, यूनिवर्सल नहीं। अगर वो कहता कि यूनिवर्सल आइडिया जो है वो जब देखा जाए कि सब इंसानों के ज़हन में है कि नहीं है, जैसे मसलन क्या सब इंसान नहीं जानते कि रोशनी है, क्या सब इंसानों के ज़हन में रोशनी का तस्वुर नहीं है, क्या सब इंसानों के ज़हन में पानी का तस्वुर नहीं है, क्या सब इंसानों के ज़हन में हवा का तस्वुर नहीं है। अब जरा डिकार्ट का आर्गूमेंट देखें, जो पहले था कि ज़हन में तस्वुर हो तो बाहर होना ज़रूरी है। डिकार्ट ये तो नहीं कह रहा था कि किसी एक के ज़हन में खुदा का तस्वुर हो तो खुदा का बाहर होना ज़रूरी है, वो तो परफेक्ट बीइंग का लफ्ज़ बोल रहा था। तो डिकार्ट कह रहा था हर इंसान के ज़हन में परफेक्ट बीइंग का तस्वुर होता है। अब जब परफेक्ट बीइंग का तस्वुर हर इंसान के ज़हन में होता है तो किसी को खुदा को मानता है तो उसका खुदा के शक्ल में होगा, और जो एथीस्ट होगा उसका परफेक्ट नेस का तस्वर और होगा, उसकी जिंदगी के अंदर फ्यूचर में परफेक्ट बीइंग का तस्वर होगा। घोड़े के आगे दो घासें रखें, एक बदबूदार एक ठीक, वो परफेक्ट बीइंग के तस्वर को जानता है, जो परफेक्ट उस घास को छोड़ देगा उधर चला जाएगा। हर जानदार के अंदर ये डिस्टिंक्शन मौजूद है कि वो परफेक्ट की तरफ आगे बढ़ता है। ये टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट है इकबाल का, यानी जी सर एक जी 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 अब ये जो ठीक है, फिर भी आप सवाल कर दें, मैं जवाब नहीं देता बस मैं कर दूंगा ना आपको उठ के। खुदा के वजूद के हवाले से या उसकी रोयत के हवाले से जब उसको साबित करने की बात होती है तो हम कुरान पेश करते हैं कि कुरान अल्लाह का डेटा है, लेकिन खुदा की रोयत के मुतालिक पूरे कुरान में कोई एक मिसाल भी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मिलती है जो मूसा अलैहिस्सलाम की है, वो जो शर्मिंदा ताबीर नहीं है, अदरवाइज हमारे पास कोई गॉड एक्सपीरियंस नहीं है। कुरान करीम की आयत है ला तुदरिकुल अबसार, ये जो आंखें हमारी मटेरियल वर्ल्ड में हमें अता हुई हैं ये उसको नहीं देख सकती। हमारी आंखें क्या देखती हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं यहां से देख रहा हूं ना, मैं ये साइड देख पा रहा हूं, ना ये ना ये ना ये। इसको कहते हैं शश जिहात। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह शश जिहात हैं ये। लेकिन मैं शश जिहात को 3 डायमेंशंस भी कहते हैं, लेकिन मैं उसकी फ्रंट से सिर्फ एक डायमेंशन देख रहा हूं। एक हस्ती जो 3 डायमेंशनल एंटिटी होकर देखने में सिर्फ 2 डायमेंशनल सरफेस देख सकती हो, इस साइड को मैं अभी नहीं देख सकता जब तक इधर आईना न रखूं, और बात कर रही हो एक ऐसी हस्ती के बारे में जो इन्फिनिट डायमेंशनल हो और इन्फिनिट डायमेंशन को एक ही नजर में देख सकती हो। तो इन 2 आंखों से जिनका काम है फ्रंट को देखना, वैसे भी कैसे पॉसिबल हो जाएगा। तो कुरान का ये कहना ला तुदरिकुल अबसार, इन आंखों से तुम नहीं देख सकते, तो इसका मतलब होता है आप यहां एक्सपीरियंस करोगे। कुरान करीम की आयत है लहुम कुलूबुम वल क़स्समा व हुवा शहीद, खुदा को देखने वाले वो हैं जिनके पास दिल है और वो तवज्जो से सुनते हैं। सवाल मेरा इस वक्त दुनिया में कुल 4 अरब जो है बिलीवर है, 2 अरब के अराउंड जो है नॉन बिलीवर है। क्या ये 4 अरब बिलीवर बाय एक्सपीरियंस है या बाय फेथ है? उनके बारे में तो वो खुद बता सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो एक्सपीरियंस है ना, हर किसी का किसी न किसी अंदाज में खुदा का होता है, जिसको आप कहते हैं ना एथीस्ट। नॉन बिलीवर को तो ज्यादा होता है, नॉन बिलीवर उसी दिन हुआ है वो जिस दिन उसके एक्सपीरियंस बढ़ गए थे। मैं ये कह रहा था कि जो आजकल स्पिरिचुअल एथीज्म आया है, जरा देखिए वो क्या भला है। यानी एथीज्म स्पिरिचुअल, उसमें कहते हैं आपको वर्जिश वगैरह, योगा वगैरह, सांस वगैरह, एथी स्पिरिचुअलिज्म क्या, पूरा यूरोप उसको इख्तियार कर रहा है। मीनिंग ये है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो है, वो नमाज पढ़ लें।